اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا رواہ بخاری. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ العزیز آج کا جو اس تیسرے دن کا میرا عنوان ہے وہ دعوت اسلام سے متعلق ہے. آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا آپ کے سامنے مختصر رکھ کے آگے اس عنوان کو رکھنے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلام، اس کا معنی بالکل واضح ہے. دعوت، کسی کو دعوت دینا، جس طرح سے اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کو مدعو کرنا اور اپنے پاس بلانا. اور دعوت اسلام اس سے معنی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے واقفیت کرانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا. تو آج کا میرا موضوع اسی تعلق سے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے آج کے اس دور میں. انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں تمام ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ، جو خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی، مشہور اور معروف سورت ہے، آپ تمام اور ہم سبھی جانتے ہیں، سورت العصر تھی، جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس میں 3 ہی مختصر سی آیتیں ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے ان آیتوں میں جو ہے مومنوں کو حکم دیتا ہے. اور اس کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اسی صورت کو اتار دیتا، انسان اسی کو سمجھ لیتا، اس کے مطابق عمل کر لیتا، تو اس کے کامیابی کے لیے کافی تھا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی جامع باتیں پیش کی ہے ان مختصر 3 آیتوں میں کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو ہے ضامن بن سکتی ہے. آئیے وہ کیا بات ہے. اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کی تمام انسانیت گھاٹے، خسارے، نقصان میں ہے، اور یہ خسارہ اور نقصان آخرت کے اعتبار سے جہنم کا ہے. الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کی، تلقین، نصیحت اور وصیت کی. تو گویا اللہ رب العزت نے انسانیت کے گھاٹے اور خسارے کے بعد اس سے بچنے کا راستہ یہ بتایا کہ سوا ان لوگوں کے جو آخرت خسارے سے وہ لوگ جو بچنے والے وہی وہ ہے جن میں یہ 4 خصوصیتیں، خصلتیں اور چیزیں ہوں گی. وہ ہے پہلے ایمان لائے، نیک اعمال کرے، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرے، اور صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 110 میں فرمایا کنتم خیر امہ، امت مسلمہ کی طرف اللہ کا اشارہ، اور کہا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم دیتی ہو لوگوں کو اچھائی کا اور روکتی ہو ان کو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتی ہو اللہ پر. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر چند باتیں بتائی اور امت مسلمہ کو خیر امت کہا. ایک لقب، ایک ٹائٹل اور ایک اعزاز دیا گیا. اور یہ بات بالکل واضح ہے ہر شخص کے سامنے، جب کسی کو کوئی ٹائٹل، اعزاز، عہدہ دیا جاتا ہے، وہ عہدہ ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر آتا ہے. کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داریوں کے نہیں ہوتا ہے. ایک اسکول میں چلے جائیے، اسکول میں نظم ہے کہ پیون سے لے کر جو ہے معاملہ ہیڈ مسٹر، اور اس کے بعد جو ہے سوسائٹی اور مینجمنٹ تک ہوتا ہے اس کا چیئرمین. ہر کسی کی ذمہ داریاں الگ، عہدہ الگ، تنخواہیں الگ، تو معاملات پورے اس کے بدلتے جاتے ہیں. ایک پیون کا کام کم تو تنخواہ بھی کم،
اس سے بڑا ٹیچر کا مقام، اس کے کام زیادہ تو تنخواہ بھی زیادہ، عہدہ بھی زیادہ. ہیڈ ماسٹر کا جو ہے تنخواہ بھی زیادہ تو پھر عہدہ زیادہ، ذمہ داریاں زیادہ. چیئر پرسن ہے کسی سوسائٹی کا، عہدہ بڑا تو ذمہ داریاں بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوئی، اور اس کی تنخواہ بھی ظاہر سے اس کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. تو گویا جتنے ذمہ داریاں بڑھتی ہے، عہدہ بڑھتا ہے، ذمہ داریاں ساتھ آتی ہے. تو رب العزت نے کہا کنتم خیر امہ، ہم سب کی طرف مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. خیر امہ کہا، سب سے بہترین لوگ کہا ہم کو. اخرجت للناس، کام کیا ہے تمہارا؟ نکالی گئی ہو تم لوگوں کے لیے. گویا تمہاری زندگی ہماری زندگی یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ امانت ہے، کسی اور کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. جس طرح سے اگر کوئی کمپنی کسی ایک ریپریزنٹیٹیو کو اگر کسی مقام پر بھیجتی ہے کہ جا کر کمپنی کا اشتہار کرو یا اس کا ایڈ کرو یا مارکیٹنگ کرو اور کچھ اس کے بدلے میں جو ہے پروڈکٹ کا سیل کرو، اور وہ شخص جائے اور گھوم پھر کے واپس آئے اور کہے کچھ نہ ہو سکا، تو کیا کمپنی دوبارہ اس کو رکھیں گی؟ آپ کہیں گے نہیں. تو تم لوگوں کے لیے نکالی گئی، تمہارا مقصد یہ ہے، اور کرتی کیا ہو تم؟ کیا ہے تمہاری خصوصیت؟ تأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہو تم لوگوں کو اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، روکتے ہو لوگوں کو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر. یہ تین خصلت اور خصوصیت تم میں ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دیا کہ اگر ایک عہدہ دیا گیا، پوزیشن اور پوسٹ دی گئی خیر امت کی، تو اس کے بعد جو ہم جواب دے بھی ہے کچھ چیزوں کے لیے. اور وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے، اور اللہ پر ہم خود ایمان لائے. تو بہرحال یہاں بھی اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا. رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو تو، پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو تو. تو اس حدیث نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی. بہرحال ہم جس طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو ان کو رہنمائی کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے، ان کے مارگدرشن کے لیے، تاکہ انہیں سیدھے راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے بتایا جائے، نبی اور انبیاء اور رسول بھیجے. انبیاء اور رسول کا مقصد یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ قوم تک اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے، اور لوگوں کا فریضہ یہ تھا کہ اس نبی کی پہنچائی بات پر عمل کر لے، تو ان کی زندگی بھی کامیاب، دنیا کی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب. تو انبیاء اور رسول اس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے خوب بھیجے، اور کئی تعداد میں انبیاء اور رسول جو ہے اس دنیا میں آئے. یہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں آئے. بہرحال اللہ ہی جانتا ہے ان کی گنتی اور تعداد کتنی رہی ہو، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو وضاحت کر دی اور کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ، ہر قوم میں ایک نبی آیا. تو اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اور رسول کو بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے، اور طاغوت سے روکتے، شیطان کی عبادت سے روکتے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں یوں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر قوم میں ہم نے نبیوں کو بھیجا، ان کو مبعوث کیا، ان کو جو ہے بھیجا وہاں. اور کام کیا تھا ان کا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی عبادت سے روکتے. یہ ان کے مقاصد تھے. تو یہاں اللہ رب العزت نے انبیاءوں کے بعثت کا مقصد یہ بتایا، اللہ کی جو عبادت اور طاغوت شیطان کی عبادت سے روکنا. طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ طاغوت کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، اور ہر طاغوت شیطان ہے. تو بہرحال اس کی وضاحت ہو گئی. تو انبیاء کا مقصد بتایا گیا، اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کو، اس کی جو اللہ کی بنائی ہوئی سے مخلوق انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں لے جانا یا اس کی بندگی کرانا، اور شیطان کی عبادت سے روکنا. تو گویا انبیاء اور رسول کا یہ مقصد تھا. اور اللہ رب العزت نے اس مقصد کے تحت انبیاء اور رسولوں کو انسان میں چنا اور ان کو بھیجا، جس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رب العزت جو ہے چنتا ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ رب العزت اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے جو انبیاءوں تک وحی لے جاتے ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ انسانوں تک یہ بات کو پہنچا دے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ایسی کوئی بستی، ایسی کوئی امت نہ گزری ہو جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بستی ایسی، کوئی گروہ نہیں گزرا انسانیت کا جہاں کوئی ڈرانے والا، اللہ کے بارے میں بتانے والا، صراط مستقیم کی طرف آواز دینے والا ایسا کوئی گزرا نہ ہو، ایسی کوئی بستی نہیں گزری. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ آتے رہا، اور یہ کڑی اور سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی سب سے پہلی کڑی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ ہوا.
تو اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو بھیجا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے اسی بات اور کہتا ہے رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبریاں سناتے اچھے کام کرنے والوں کو، وہ منذرین اور برے کام کرنے والوں کو ڈراتے۔ اور آگے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ اللہ کے نبیوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ مطلب لوگ یہ نہ کہے اللہ تو کیا چاہتا تھا ہمیں بتائیں گا کون، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تو کیا چاہتا؟ تو اللہ رب العزت نے وہ کیا چاہتا ہے یہ بتانے کے لیے، اور اللہ کے لوگ اللہ کے خلاف حجت نہ کریں کہ اللہ ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں آیا، تو اللہ نے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا جو خوشخبریاں دیتے اور ڈراتے برے کاموں سے۔ اور اللہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ نبیوں کے آنے کے بعد قومیں یہ نہ کہے اللہ ہمیں تو پتہ نہ چلا تو کیا چاہتا تھا، تو اللہ جو ہے اپنی حجت قائم نہ کر سکے۔ اور پھر رسولہ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے اور بڑا جو ہے حکمت والا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یا ان آیتوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھیجا جو ہدایت کی طرف بلاتے، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے، جن کو انبیاء اور رسول کہتے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے، اور ایسے کئی انبیاء اور رسول آئے، اور یہی مشن یہی چیز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث کیے گئے، چونکہ انبیاء کا مقصد ہی بتایا گیا ہے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت میں بندوں کو لانا، اس کی مخلوق کو، انسانوں کو، اور طاغوت سے اجتناب کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن یہی تھا، آپ کی بھی بعثت کا مقصد یہی تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی قرآن کے اندر۔ اور سورہ جو ہے سبا کے اندر اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ اے نبی آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، کہ ان کو بشارت دو، خوشخبریاں سناؤ ایمان لانے والوں کو، و نذیرا، اور ڈراؤ اور دھمکاؤ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائے اچھے اعمال پر، جنت کی خوشخبریاں دے ایمان والوں کو، اور جہنم سے ڈرائے اور نصیحت کرے اس چیز سے بچنے کی۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تمام انسانوں کی طرف آپ بھیجے گئے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آتے تھے ان کا مقصد اور ان کا پیغام مخصوص قوم تک ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، اور جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے قیامت تک کے لیے آپ تمام کے لیے نبی کہلائے ہیں، تمام کے لیے آپ نبی ہے، اور تمام کی تمام انسانیت کو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا حدیث میں کہا کہ کوئی یہود اور کوئی نصرانی یا کوئی انسان میری بعثت کی خبر سن لے کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائیں گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا اب قیامت تک کے لیے ہم لوگوں پر ضروری ہوا، آپ کی بات پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پہ عمل کرنا اور آپ کی بات کو پھیلانا ہم تمام پر فرض ہوا۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ نہایتی متبرک بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان، ایک فرق کرنے والی کتاب قرآن کو اتارا، عبدی لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دے، لوگوں کو دھمکا دے، لوگوں کو بات بتا دے، حجت قائم کر دے ان پر۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی بتایا گیا، لوگوں کو ڈرانا، ان کو خوشخبریاں دینا، ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ہے سورہ زمر اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں یوں فرما کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا وہ مبشرا، اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، اور پھر آگے فرمایا ونذیرا، اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کے طرف لوگوں کو بنانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف داعیا باذنہ، کہ اللہ کے حکم سے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وہ سراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چراغ یا سورج بنا کر بھیجا۔ تو یہاں بھی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول جو ہے بلاتے ہیں اللہ کی طرف، ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو دعوت کا حکم، اور رسول اللہ نے اور اللہ رب العزت نے اپنی قرآن میں اس کا رسول اللہ کو حکم بھی دیا، اس کا حکم دیا کہ نبی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے،
یہاں تو انبیاء کا مقصد بعثت کا، خود رسول اللہ کے بعثت کا مقصد، اور رسول اللہ کو اس کا حکم بھی قرآن میں الگ سے دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی اور کہا یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے اسے پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے. فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالہ، آپ نے رسالت کا ادا نہ کیا، پھر واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کے لوگوں سے حفاظت کرے گا. تو یہاں بھی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک وہ بات پہنچا دے جو اللہ نے آپ پر بھیجی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالہ، تو آپ نے پھر رسالت کا ادا نہ کیا. تو یہاں بھی اس چیز کی جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ان کو تبلیغ کرنا اس دین کی. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور اللہ نے فرما دیا اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالہ، تو پھر آپ نے حق نہیں ادا کیا رسالت کا آپ کے، یا آپ کو مبعوث بھیجے جانے کا مقصد پورا نہ ہوا ہمارا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ لوگوں سے مت ڈریے، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کر دیں. اور جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے جو خیمے کا پہرا دے رہا تھا، رسول اللہ نے کہا مجھ پر یہ آیت اتر گئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ میرے لوگوں سے حفاظت کرے گا، تم چلے جاؤ. اور سعد بن ابی وقاص کہتے میں وہاں سے چلا گیا. تو یہاں بھی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ حکم تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، تبلیغ کیجیے، بات کو پہنچائیے اللہ کے جو ہے لوگوں کے پاس. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مقام پر حکم آتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ انسانیت کو لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین مثالوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور کبھی بحث مباحثہ ہو جائے تو احسن بہترین طریقے سے کرو یا بہترین طریقے سے بات کرو. تو 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی گئی کہ لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف، دعوت کا حکم آ رہا ہے، بلاؤ لوگ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، لوگوں کو بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین مثالیں پیش کرو ان کے سامنے، وجادلہم باللتی احسن، اور کبھی مجادلہ کرنا پڑے، کوئی بحث مباحثہ کر لے تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے یہ کام کرنا. تو یہ اصول بتا دیے گئے، اور یاد رکھیے یہی دعوت کے اصول ہے، دعوت و تبلیغ کے اور اصلاح کی یہ اصول ہے. حکمت سب سے پہلا، بالحکمہ، حکمت نہیں تو منہ بند رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ منہ بند رکھے، ورنہ منہ کھول کر وہ اچھائی کی جگہ برائی کر بیٹھتا ہے. تو کہا بالحکمہ. دوسرا والموعظۃ الحسنہ، بہترین مثالوں سے، گھٹیا مثالیں دے کر، تکلیف یا دل کو ایذا دے کر نہیں. وجادلہم باللتی، اور بحث ہو جائے، کبھی بحث ہوتی ہے، فطرت ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے، باللتی احسن، اگر بحث ہو جائے آخری مقام پر تو احسن انداز سے، سب سے بہترین طریقے سے کرنا. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی سے اگر اصلاح کرنا ہے، دعوت تبلیغ کا کام ہے، تو سب سے پہلے حکمت تو دور کی بات، من مانی چلتی ہے اس میں. والموعظۃ الحسنہ، اچھی مثالیں چھوڑ کر گھٹیا مثالیں گڑھتے ہیں، تم تو فلاں کے جیسے ہو، تم تو یہودی ہو، تم نصرانی دکھتے ہو، تم مجوسی فلاں ہو. اور جادل آخر جب بحث سے بات آتی ہے باللتی احسن کے بدلے گالی گلوچ بددعاؤں پر ختم ہوتی ہے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو دفن ہو جائے، تم میں کیڑے پڑے، تم یہ ہو، اور یہ ختم ہو گیا پورا معاملہ دعوت و تبلیغ کا. اللہ رب العزت نے تو عجیب اصول بتائے، بہترین اور پیارے اصول بتائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے ہمارے سامنے، اس کو اختیار کیجیے. ورنہ کچھ لوگ شروعات ہی کرتے گھٹیا انداز سے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. تو بہرحال تو یہاں بھی رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف. اسی طرح جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ رب العزت فرماتا ہے بس آپ لوگوں کو بلاتے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو ہے جب مضبوطی کے ساتھ، اے نبی آپ لوگوں کو بلاتے رہیے جیسا امرتو، جیسا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، مضبوطی کے ساتھ، اور پھر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے، اور ان کے اپنے جو ہے ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلنا. لوگ جو چاہتے ہیں خواہشات پر نہ چلنا، ہم نے جو بات بتا دی بس اس پہ اڑے رہنا، مضبوطی سے جم جانا اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلنا. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا امرتو، جیسا تمہیں حکم ہوا ویسا بلاؤ. تو کہ رسول اللہ کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے، انہیں حکم دیا گیا کیسے بلانا ہے لوگوں کو. اور یہ سب سے پیارا طریقہ یاد رکھیے لوگوں کو دعوت تبلیغ اور اصلاح کرنے کا،
بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ اس کی آیت نمبر 21 سے فرمایا فذکر فإنما انت مذکر، کہ نبی نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے لوگوں کو۔ اے نبی لوگوں کو فذکر ذکر کر دیجئے، نصیحت کر دیا کیجئے، فإنما انت مذکر، آپ کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا۔ تو یہاں بھی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا، اچھی باتیں بتانے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو انجام دیا جو آپ کو جس کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے دعوت کو سر انجام دیا، اور اس کے تعلق سے بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ رسول اللہ نے اس فریضے کو انجام تک پہنچایا۔ اور اللہ رب العزت اس تعلق سے فرماتا ہے سورۃ الحج سورہ نمبر 23 آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین مثال بھی دے کے بتائی حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کے اندر پتنگے اور کیڑے مکوڑے اچھل اچھل کے جاتے ہیں، میں جا کر ان کو روکتا ہوں، پھر بھی کوئی مجھ سے اوپر اور کوئی بازو سے اندر چلا جاتا ہے۔ کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آنچ جل رہی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، ایک بتی آپ دیکھیے اگر اندھیرا ہو جائے اور کوئی ایک آپ نے بتی لگا دی، چاہے وہ موم بتی ہو یا کوئی آنکھ ہو یا لائٹ ہو، کس طرح سے کیڑے آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایک آگ لگی ہے، یہ آگ سے مراد جہنم ہے، یہ پتنگے انسان ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں آتا ہوں آڑ ان کو روکتا ہوں، لیکن کوئی اچھل کے ادھر سے اور ادھر سے جو ہے اس میں آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کو انجام بھی دیا، اس عمل کو جو آپ کو حکم ہوا تھا اس کو آپ نے عملاً کر کے بتایا، اور کہا میری مثال لوگوں کو آنکھ سے بچانے والے کی ہے، جہنم سے بچانے والوں کی میری مثال ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے کیڑے مکوڑے جو اٹھ کے پروانے جو اڑ کے بازو سے جا کر اندر چل ہی جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے سر انجام دیا۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں یوں فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کام کو ایسا سر انجام دیا کہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بس آپ کو ان پر غم کھا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان آپ ہلاکت میں ڈال دیں۔ اے نبی جو آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا آپ اس میں وہ رسوا اتنے پریشان ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہی ہوتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور اگر پتہ چل جاتا کہ کوئی نیا قافلہ، یا آپ کی ازواج فرماتی کوئی نیا قافلہ ہے، کچھ لوگ اگر داخل ہوئے ہیں تو رسول اللہ فوراً چلے جاتے اور ان کو دعوت اسلام دے کر آتے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ آئے اور یوں ہی چلے جائے اس بستی سے اور ان تک اسلام نہ پہنچے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے دھوپ ہو چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ رسول اللہ نے یہ فریضے کو سر انجام دیا، ہر ممکن کوشش کی اس کے لیے آپ نے بہترین مثالوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے تمام وہ کام کیے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نبی، اور رسول اللہ کی کوشش اتنی زیادہ تھی کہ اللہ فرما رہا ہے نبی اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ رسول اللہ اگر یہ لوگ کافر ایمان نہ لائے تو شاید اپنی نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اتنا زیادہ رسول اللہ نے اس فریضے کو سر انجام دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا علیہم حسرات، ان پہ حسرات کی، ان پہ جو غم کر کے اپنی نفس کو آپ ہلاک تو نہ کر دیں کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے پڑھ کر اگر ایمان نہ لائے تو گویا یہ پتہ چلا اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہر ممکن کوشش کی کہ لوگوں تک اس پیغام کو، اسلام کو پہنچا دیں، اللہ کے اس دین کو پہنچا دیں، اور اس حد تک کی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ نبی کیا اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دوں گے، آپ ہلاک اور برباد کر لوں گے اپنے آپ کو۔ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوشش کی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ اب یہ فریضہ اس امت پر آ گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ انبیاؤں کا مشن اللہ کے دین، دعوت اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، رسول اللہ کا مشن اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ رسول اللہ کو اس کا حکم آیا، رسول اللہ نے اس حکم پر عمل کیا، پوری زندگی نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ کے بعد یہ فریضہ اس امت پر آ گیا کہ اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ دین جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا، اس دین کو انسانیت تک پہنچا دے، انسانیت تک اس کا پیغام دے دے۔ یہ اب ہمارا فریضہ رہا، چونکہ اب کوئی نبی اور رسول قیامت تک نہیں آئے گا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے اس دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ پیغام اب ہم پر آیا، یہ ذمہ داری ہم پر آئی کہ اس پیغام کو لے کر انسانیت تک اس پیغام کو ہم پہنچا دیں، یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔
اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شعار، ان کی پہچان، ان کی علامت یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑتا ہوں۔ اعلی بصیرتن، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کھلی آنکھوں سے، اندھے پن سے نہیں۔ اعلی بصیرتن انا، میں بھی، ومن اتبعنی، میرے ماننے والے بھی کھلی آنکھوں سے، دلیل سے، برہان سے، اور اس دین کو ثابت کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ بصیرتن انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، آپ کے پیروکاروں کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ بھی لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، جیسا ان کے نبی نے بلایا بصیرت کے ساتھ، یہ بھی بصیرت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دلائل اور برہان کے ساتھ، جو ہے بہترین مثالوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے سے دعوت دیتے ہیں۔ آئیے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، اسی طرح جو ہے اس امت کو جو یہ فریضہ دیا گیا اس کے تعلق سے اس کا شعار جو علامت یا نشانی بتائی گئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور یوں فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو وہ یقیناً قیامت دن ہوں گا ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہوں گے اور صدیقین ہوں گے، شہداء اور صالحین ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو گویا اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے، ان کے طریقے پر چلے، جو چیز انہوں نے کام کیا وہ کام کرے، تو پھر اس کا فیصلہ قیامت دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے شان نزول کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے اور کہتے ہیں ایک انصاری صحابی جن کا چہرہ بڑا غمزدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے، بڑا غمزدہ چہرہ دکھ رہا ہے، پریشان دکھ رہے ہو، افسوس میں دکھ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ہاں ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے دل میں۔ کیا غم ہے تجھے جو کھایا جا رہا ہے؟ تو کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ آج دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، چلتے اور پھرتے، اٹھتے اور بیٹھتے، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے آپ سے آ کر ہم مل لیتے ہیں، لیکن جو چیز مجھے کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں تو آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کو تب تو ہم دیکھ نہ پائیں گے۔ وہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے کہ آخرت میں تو آپ کا حساب نبیوں کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کو تب تو نہ دیکھ سکیں گے، آپ کی صحبت میں تب تو نہ رہ سکیں گے، تو وہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے اندر سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، وہ صحابی اسی غم کی حالت میں چلا گیا۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً قیامت دن ان کا فیصلہ ان کے ساتھ ہوگا جو نبی ہے اور صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے اور کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ ہم کو کبھی خوشی نہیں ہوئی، اس حدیث کے سننے سے زیادہ کسی حدیث پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی، اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور کہا جب رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو جو رسول اللہ سے محبت کرے گا اس کے طریقے پہ چلے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے نزدیک سے گزرتے اور صحابین کی خبر جو ہے وہ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کی خبر بھی وہیں متصل ہے، تو جب بھی گزرتے تو کہتے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جو ہے میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کہ تو انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ رسول کے متبع جو اتباع کرتے ہیں
وہ جو ہے ان کا فیصلہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ اس امت کا شعار ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے پہ عمل۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اس دعوت کے تعلق سے فرمایا اور یوں فرمایا اور کہا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ مومنوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس سے بہتر بات، اس سے اچھی بات، اس سے افضل اور اولی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگ بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، اور کہے وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے تعریف کی اور شعار بتایا مومنوں کا کہ مومن وہ ہے جو یہ کہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں اس دین پر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے تعریف کی اور رسول اللہ کے متبعین ماننے والوں کی تعریف کی اور بتایا یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور سب سے اچھی بات کہی اس کی ہے، یا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہا، مطلب تعریف کی گئی کہ یہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور آخری میں وقال اننی، اور خود بھی عمل کرے اس پر اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو اللہ کی طرف بلایا اور خود عمل نہیں کرتا ہے، اس بات کی تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود عمل نہ کرے، ان کو جو ہے نصیحت کی اور ان کو تاکید کر دی قرآن میں اور واضح کر دیا۔ سورہ صف کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک بہت برا ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے مومن خود بھی عمل کرے گا جس چیز کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اسلام کی طرف آؤ، چاہے وہ مسلمان ہو جو بہت کم ہو علم کے اندر، یا وہ جانتے نہیں اسلام یا اس کا عقیدہ، یا عوام الناس ہو انسانیت ہو جس کو بلائے اور خود عمل نہ کرے، تو ظاہر سی بات دوسرا کہیں گا جب تم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی عمل کریں اور پھر کہے وقال اننی من المسلمین، میں اسلام پر چلنے والا ہوں، میں مشرک کافر اور اس طرح سے نہیں ہوں، میں اللہ کی دین پر چلنے والا ہوں۔ تو یہاں تعریف کی گئی رسول اللہ کی متبعین کی جو ہے پیروکاروں کا شعار، علامت بتائے گی، پہچان بتائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک بات بھی معلوم ہو تو۔ کیا فرمایا؟ پہنچا دو میری طرف سے ایک بات بھی معلوم ہو تو۔ ایسا کون سا انسان اس مجمع میں جو رسول اللہ کے تعلق سے ایک بات نہیں جانتا؟ پہنچا دو اس کو۔ پھر کہا آج اس بات کو ہم نے پہنچانا چھوڑ دیا جس کا نقصان بھگت رہے ہیں ہم۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اچھاڑا جا رہا ہے نا، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ یہ شخصیت کی زندگی ہم نے کسی کو بتائے نہیں کہ یہ کیا ہے، جب لوگوں سے چھپایا تو لوگوں نے پھر الزام لگایا اس پر۔ تو یہ ہماری کوتاہی تھی کہ اس نبی کو پیش نہ کیا، اور اگر ہم اس نبی کو پیش کر دیتے، اس کی زندگی کو پیش کر دیتے تو لوگ تعریف کے سوا کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ کتابیں لکھنا آپ کے خلاف، یا آپ کی جو ہے سیرت کو بگاڑ کر پیش کرنا، یا آپ پہ الزام لگانا تو دور، یا آپ سے محبت کرنے لگ جاتے اور کہتے اگر اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تعلیمات ہیں تو یقیناً یہ کہ اچھا انسان ہے۔ لیکن آج وہ تعلیمات پہ نہ ہم نے عمل کیا نہ دوسروں تک پہنچایا۔ آج سمجھ بلغوا عنی ولو آیا، میرے بارے میں ایک بات ہی بتا دو۔ اور جب لوگوں کے سامنے کوئی وضاحت نہ کرے چیزوں کی، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہی رسول اللہ کے ساتھ ہوا، ہماری کوتاہی کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول اللہ نے کہا تھا پہنچا دو دوسروں تک، بات نہیں پہنچائی، نہ آپ کی سیرت پہنچائی، نہ آپ پہ اترا کلام قرآن پہنچایا۔ تو یہاں حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت میں 110 میں فرمایا اور کہا کنتم خیر امہ، جو میں نے پہلے تلاوت کی، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تین باتیں بتائی گئی۔ اس کے تعلق سے، آیت کے تعلق سے امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہے۔ یہ تفسیر کرتے اس آیت کی اور کہتے ہیں کنتم خیر الناس علی ھذا الشرط، تم انسانوں میں بہترین لوگ ہو ان شرائط کے وجوہات سے، یا ان شرطوں کے وجہ سے، کنڈیشن اپلائیڈ ہے، اگر یہ پورا کرتے ہو تو تم خیر، جو انسانوں میں سب سے بہتر ہو۔ اور کہا سب سے پہلا ان تؤمنون باللہ، سب سے پہلے کہتے تأمرون بالمعروف، تو اچھائی کا حکم دے پہلے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روک، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لا۔ اگر یہ تینوں شرطیں تو پوری کرتا ہے
تو تو جو ہے انسانیت میں سب سے بہترین انسان ہے. شرط کے ساتھ ہم بہترین ہیں. کنتم خیر امہ، تم بہترین انسان ہو. کب بہترین ہے؟ اگر 3 چیزیں تم میں پائی جائے. اچھائی کا حکم دو. سوال یہ ہے دنیا میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مرتبوں کے اعتبار سے بات ہوں گی. سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا. یہ سب سے بڑی اچھائی ہے. تو سب سے پہلے اسی کا حکم دے. اور پھر فرمایا کہ برائی سے روکتے ہو، تنہون عن المنکر. سب سے بڑی دنیا کی برائی کیا ہے مجھے بتائیے؟ وہ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ. شرک سے لوگوں کو روکیے، انسانیت کو روکیے. اور تیسرا اللہ پر ایمان خود بھی لائیے. تو یہاں بھی جو ہے شرط کے ساتھ ہمیں بہترین انسان کہا گیا، بہترین انسان کہا گیا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یوں کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں یوں فرما کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ فرمایا کہ تم جو ایک امت وسط ہو، بیچ کی امت ہو، عادل امت ہو، اعتدال والی امت ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، وسط امت ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہوں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے. سوال یہ کیا ہے کہ رسول اللہ ہم پر گواہ ہوں گے، ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے. یہ کس گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ اسی بات کو اللہ نے سورہ حج میں یوں دہرایا. سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں یوں فرما رکھا ہے لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گا اور تم لوگوں پر گواہ ہوں گے. تو یہ کیا بات ہے؟ رسول ہم پر گواہ، ہم لوگوں پر گواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس بات کو یوں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کے روز، روز محشر، قیامت کے روز امتیں اپنے نبیوں کا انکار کریں گی جہنم کو دیکھ کر، اور کہیں گی نہیں نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ رب العزت کہیں گا ٹھیک ہے. اور انبیاء اور رسول کھڑے ہوں گے اور لوگ انکار کریں گے جہنم کو دیکھ کے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ رب العزت امت محمدیہ کو لائیں گا اور امت محمدیہ گواہی دیں گی اے اللہ ہاں تو نے نبی بھیجے تھے ان قوموں میں اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا. اور ایک روایت میں فرمایا اللہ پوچھیں گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو امت محمدیہ کہیں گی اللہ تو نے اپنی کتاب میں یہ کہا اور تو جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ امت محمدیہ گواہی دینے والی ہے کس پر؟ انسانیت پر. یہ گواہی کیا ہے؟ یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ گواہی کیا ہے؟ آئیے یہ گواہی کا جو پہلا حصہ ہے کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم امتوں پہ گواہ ہوں گے. رسول اللہ نے گواہی دے دی، رسول اللہ نے گواہی دے دی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں گواہی دے دی. اور وہ کیا گواہی تھی؟ حجۃ الوداع کا خطبہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. رسول اللہ کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جو آخری حج آپ نے کیا، اس میں آپ نے خطبہ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث کی راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں واعظ اور نصیحت کی. اور وہ یوم عید کا دن تھا جس دن آپ نے یہ کیا اور خطبہ دے کر ہم سے کہا. اور طویل خطبے کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ اور اس کے بعد رسول اللہ نے اور واضح نصیحت کی اور کہا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین نہ پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین نہ پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا قالوا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں آپ نے دین پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا میں نے دے دیا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا تیرا پوری شریعت و دین ان تک میں نے پہنچا دیا، سونپ دیا آپ نے سب ہم کو، پہنچا دیا اور گواہی دے دی. جو قرآن نے کہا کہ نبی تم پر گواہ ہوں گے، تم لوگوں پہ گواہ ہوں گے، نبی کی گواہی ہم پر ہو گئی. اب ہماری گواہی قیامت دن باقی ہے جو مجھے اور آپ کو سب کو دینا ہے. اور وہ گواہی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول نے جو صحابہ تک پہنچایا تھا کہ ہم نے انسانوں تک پہنچایا، یہ ہے وہ گواہی جو رسول اللہ نے صحابہ تک پہنچایا، جس پر گواہی دی آپ نے، کیا ہم نے انسانوں تک پہنچایا؟ اس کی گواہی ہم کو قیامت دن دینا ہے. یہ گواہی ہم کو دینا ہے، ہر فرد کو یہ گواہی دینا ہے. یاد رکھیں کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس اگر ہم چلے جائیں اس حالت میں کہ ہم نے تو گواہی تو دور، اے اللہ ہم نے تو اپنا دین ہی نہیں جانا تھا آج تک، تو کہاں گواہی اور کہاں دوسروں کو بتانے کی بات آئی. اور اس خطبے کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یوں کہا اس حدیث کے تعلق سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدی، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. فرماتے ہیں انہا لوصیۃ الی الامہ، رسول اللہ کی یہ وصیت تھی اپنے امت کی طرف. رسول اللہ حقیقت میں یہ وصیت کر رہے تھے اپنی امت کی طرف.
اور اس کے بعد جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا تو کہا اللہم اشہد، پھر کہا فلبلغ الشاہد الغائب، موجود لوگ غائب تک بات پہنچا دے. جو یہاں موجود ہے اس حج کے اندر میری بات سن رہے ہیں، جو لوگ موجود نہیں بات پہنچا دے، ہو سکتا ہے جس تک بات پہنچائی جائے تم سے زیادہ اچھا سمجھو اس بات کو. تو عبداللہ ابن عباس کہتے رسول اللہ یہاں درخت امت کو وصیت کر رہے آپ نے خطبے کے اندر، اور پھر فرمایا الی الامتی فلیبلغ الشاہد الغائب. جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ موجودہ غائب سے بات پہنچا دے، موجود لوگ جو لوگ موجود نہیں بات پہنچا دے، رسول اللہ وصیت کر رہے اپنی امت کو یہ. تو گویا یہ کام ہم پر فرض ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اس دین کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں. لیکن آج اگر ہم اپنا معاملہ دیکھیں، کیا یہ گواہی ہم دے پائیں گے؟ کیا اگر ہم آج اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا یہ کہہ پائیں گے کہ اللہ ہاں ہم نے یہ بات پہنچا دی تھی؟ اب جب دعوت دین کی بات آتی ہے، اسلام کے پہنچانے کی بات آتی ہے، تو یہ تو دور کہ اس کو پہنچانا جائے چاہیے یا نہیں چاہیے. امت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام کی بات پہنچائی جائے، تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات رہا، اس کام کے تعلق سے یہ عقیدہ اس امت کا رہے. جو امت تبلیغ کے لیے، دعوتی کام کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی، وہ یہ کہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. باطل فرقے جمع ہو چکے ہیں اس عقیدے پر، اس بات پر کہ اس دین کی تبلیغ ہو، اپنے اپنے ادیان کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ ان کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہاں حق ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کہتے ہیں اس کی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. اور دعوت اسلام جب بھی کہا جائے گا بالعموم سب پر لاگو ہے، بالخصوص غیر مسلموں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. کہ دعوت اسے دی جاتی ہے جو مہمان ہوتا ہے. گھر کے لوگوں کو دعوت میں بلایا نہیں جاتا، دعوت نامہ دے کے مہمانوں کو دی جاتی ہے. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اسلام کی دعوت ہم انسانیت تک پہنچائیں، انسانیت تک پہنچائیں، صرف مسلمانوں تک نہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت کے اکثر اس فریضے کو چھوڑ چکے ہیں. چھوڑنا تو دور، اس کو بھول چکے ہیں. بھولنا تو دور، اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں نئے لوگ دکھ رہے ہیں، کوئی نئی بات کر رہے ہیں. اتنا اس سے ہم انجان ہو چکے ہیں، اتنا ہم نے اس کو فریضے کو بھلا دیا. یاد رکھیے یہ بہت اہم فریضہ ہے. اس کے لیے جواب دہ ہم خدا اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے ہمیں جواب دینا ہم نے کیا کیا اور کیا کر کے آئے. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں. دعوت جو ہے اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ فریضہ یہ اس امت کے لیے بھی ہے. اور جو ہے اس امت کو یہ کام کرنا ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے، آئیے ایک مثال دے کے بعد سمجھاتا ہوں. جب ایک انسان اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو وہی واقعات اور قصے اور کہانیاں سناتا ہے جو وہ اس کو بنانا چاہتا ہے. یہ نہیں ہے ایک انسان یہ سوچتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے تو بچپن سے ڈاکٹری کے قصے سناتا ہے. ایک ڈاکٹر تھا، بہت یہ تھا، ایک ڈاکٹر تھا، فلاں کرتا تھا. ایک ڈاکٹر سے اس کو واقعات سناتا ہے، میڈیسن ڈاکٹری کرنے کے لیے یہ لگتا بیٹا وہ لگتا، اس کو تیار کرتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے ایک بچے کو انجینئر بنائے تو وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کو اس کی طرف بلاتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس طرح ابھارتا ہے نا. اس طرح ایک انسان چاہتا ہے میرا بچہ پائلٹ بنے، اس کے لیے بچپن سے تیاری کراتا ہے. رب ہم سے کیا چاہتا ہے مسلمانوں سے؟ آئیے جان لیجیے. اب رب کیا چاہتا ہے؟ مائیں یا باپ بچوں کو وہی واقعات اور قصے سناتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کا بچہ ہو. تو رب نے اپنی کتاب میں جن لوگوں کے واقعات سنائے، تمام کی تمام اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے انبیاء کے واقعات ہیں. رب چاہتا ہے یہ امت انبیاء کی طرح دعوت دے کے لوگوں کو بلائے، اس لیے کہ وہی واقعات بچوں کو سنائے جاتے ہیں جو بچوں کو بنانا ہوتا ہے. تو رب نے تمام کی تمام کتاب میں واقعات یہی سنائے ہیں جو انبیاء اور رسول کے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو رب ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اسی لیے تو اس نے وہی واقعے سنائے، وہ آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو یا قوم عاد سمود کی طرف بھیجے گئے صالح اور ہود علیہ السلام ہو یا اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا صالح علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر انبیاء اور رسول زکریا ہو. تمام کے تمام نبیوں کا یہی واقعہ تھا کہ تمام نے اللہ کی دین کی طرف دعوت دی، اس پر مشکلیں اور مشقتیں برداشت کی، صبر کیا. یہی واقعات پڑھتے پڑھتے ہم تھکتے نہیں پورے قرآن میں. تو وہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے ہم سب اللہ کے دین کے داعی بنیں. تبھی تو واقعات سنائے ہمیں. وہ بچوں کو وہی واقعہ سنائے جاتے ہیں جو بنانا ہوتا ہے. رب نے وہی واقعہ سنا اس امت کو جو وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اس دین کی طرف بلائے اور لوگوں کو اس دین کے رب کا پیغام پہنچائیں. لیکن آج اس میں جو ہم نے بہت زیادہ کوتاہی کی. ان شرائط میں سے یہ بھی ایک ہے کہ لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا جائے، حق کی بات پہنچائی جائے. یہ اس شرائط میں سے یاد رکھیے. اور شرط اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر چیز نہیں ہو سکتی. وہ
جس کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ چوک جائے تو چیز ختم. جیسا کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، تو اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ شرط ہے. تو اسی طرح آخرت میں کامیابی کے ضامن ہونے کے لیے یہ دعوت اللہ شرط ہے، شرائط میں سے ہے، ضروری ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ العصر، تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والعصر قسم زمانی کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسان گھاٹے خسارے نقصان میں ہے، آخرت کے اعتبار سے جہنم میں، الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیا، وتواصوا بالحق، جس نے حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کی. 4 باتیں بتائی. ایمان سمجھ میں آیا، نیک اعمال سمجھ میں آئے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ دونوں بھی جو ہے نیک اعمال ہے. لیکن الگ سے کیوں تذکرہ کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ ان دونوں باتوں کی فضیلت اظہار کرتی ہے. حالانکہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر نیکی ہے، لیکن الگ سے رب العزت کا اس کو کہلانا، اس کو بتانا، یہ تاکید ہے اور ان کی فضیلت ظاہر کرنا ہے. کہ حق کی تلقین کیا ہے؟ حق کی تلقین یہ ہے جس تک اسلام نہ پہنچا ہو اس تک اسلام پہنچائیں، اس لیے کہ دین الاسلام حق ہے. اسی طرح آپس کے حقوق ایک دوسرے کو دے، اسی طرح حق کی گواہی دے، یہ سب مراد ہے. لیکن اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حق کی طرف بلانے میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، اسلام کی دعوت دے. ہم تو اس کو فریضہ ہی نہیں سمجھتے اپنا، یہ تو ضروری یاد ہے کہ شرائط میں سے جہنم سے نجات پانے کے لیے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین اور نصیحت اور وصیت کریں. ظاہر سی بات ہے دعوت ہوں گی، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائیں گا، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اس پر ہم کو صبر کرنا ہوگا. یہ داعی کی صفات ہے، اخلاص، صبر، یہ بڑی صفتوں میں سے 2 بڑی صفتیں ہیں. انبیاء کے واقعات دیکھیے کیسا صبر تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال تک ایمان نہیں لائے، لیکن کیا صبر ہوگا نوح کا. ہم 2-5 منٹ میں بے صبرے ہوتے ہیں. 950 سال دعوت دینے کے بعد قوم دیکھتی ہے. سورہ نوح اٹھا کر پڑھیے، نوح علیہ السلام جاتے ہیں اللہ کے سامنے اور دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، یہ آخری الفاظ تھے. اس کے بعد وہ قوم ہلاک کر دی گئی. میں نے ان کو پکارا، دن اور رات میں پکارا، اور کھلے اور چھپے سے پکارا، یہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، کچھ میں آنکھوں کو چھپاتے، کچھ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں میری بات سن کر. اس حد تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس حد تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اس کام کے لیے آپ سب جانتے ہیں. کیا کچھ کوششیں آپ نے نہیں کی اس کام کے لیے، دعوت کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے؟ یہ واقعہ ہم سب سنتے ہیں، لیکن یہ واقعہ پتہ نہیں کیوں اثر نہیں کرتا ہم پر. طائف کا واقعہ، ہم میں سے کون ایسا مسلمان ہے جس نے سیرت نہ پڑھی ہو اور طائف کا واقعہ نہ جانتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، اللہ کے رسول، کیا احد سے زیادہ بھی سخت کوئی دن آپ پر گزرا؟ کیا احد کی جنگ میں، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گرے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو 2 کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی اس چیز کی، جب ایک دشمن نے تلوار ماری، آپ کے چہرے پہ زد آئی، جو نشان آیا تلوار کا. کیا وہ رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس سے بھی سخت کوئی دن تھا؟ تو کہا عائشہ اس سے بھی سخت دن تھا، یہ سخت نہیں تھا، اس سے سخت دن تھا میرے لیے ایک. تو کہا اللہ کے رسول کیا تھا وہ دن جو آپ کو اس سے بھی سخت گیا؟ تو کہا جب میں نے مشرکین مکہ کو دعوت دی تیری قوم کو، وہ ایمان نہ لائی، میں نے سوچا میں طائف جاتا ہوں، طائف میں میرے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے وہ لوگ، شاید وہ میری بات سن لے. اور میں طائف کی طرف چلا اور میں طائف پہنچا. جب رسول اللہ نے طائف میں جا کے دعوت دی تو ان کے 3 سردار تھے. تینوں نے کہا اگر اللہ نے، ایک نے کہا اگر تم کو نبی چنا ہے تو پھر اس سے بری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے تم کو نبی چن لیا ایک انسان کو. ایک نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو پھر تو میں کعبے کا غلاف چاک کر دوں گا، یہ کیسا نبی؟ ایک نے کہا اگر تم نبی ہو تو بہرحال ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو بہرحال تمہاری بات اس طرح سے کہہ کر تینوں نے ٹال دیا. اور نہ صرف ٹالا بلکہ اشرار بچوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو مارو. اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے. ان اشرار بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارے کہ زید بن حارثہ رسول اللہ کو بچانے آتے، لیکن جو ہے ان کو بھی پتھر لگے، وہ بھی لہو لہان ہو گئے، رسول اللہ بھی لہو لہان ہوئے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون میں بھر گئی، اور رسول اللہ چلتے، بچے آپ کو پتھر مارتے، رسول اللہ نیچے گر جاتے، وہ اشرار بچے بھاگتے ہوئے آتے، حدیث میں الفاظ ہے، اور رسول اللہ کے بغل میں ہاتھ ڈالتے، آپ کو اٹھا کر کھڑے کرتے، پھر پتھر مارتے، پھر رسول اللہ گر جاتے، پھر وہ اٹھاتے، اور اسی طرح رسول اللہ کو بستی سے نکالے تک یہی عمل ان لوگوں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں وہاں سے نکلا اور سر سے خون، اور رسول اللہ کے پیروں ایڑی جوتیاں خون نے بھری، اندازہ لگا کتنا مارا گیا. لیکن رسول اللہ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک باغ میں ایک شخص پناہ دیتا ہے، وہاں اس کا ایک غلام آتا ہے مالک کا، اور کہتا ہے کچھ پانی ہو چاہیے. اس نے حالات دیکھی شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا اس قوم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا اور کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں بن فلاں ہوں.
اور میں جو ہے یونس کا ماننے والا ہوں. تو کہا یونس بن متی کے ماننے والے ہو؟ تو کہا میں اس کا ماننے والا ہوں. کہا وہ بھی نبی تھے اللہ کے ایک. اور رسول اللہ نے اس کو دعوت دے دی. وہیں بیٹھے تھے تو آسمان سے فرشتے آئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے ہیں, اگر آپ حکم دے تو اس طائف کی بستی کو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ, اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا, ان کی بات کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. اور میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو ہلاک اور برباد کروں اور بد دعائیں دوں. اور رسول اللہ وہاں سے نکل گئے. تو یہ تو کوشش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کس کوشش میں آپ نے یہ پتھر کھائے مجھے بتائیے؟ دعوت پہنچانے کے لیے کوشش تھی آپ کی, رب کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچانے کی کوشش تھی, اللہ سے انسانیت کا تعلق جوڑنے کی یہ کوشش تھی, جس میں رسول اللہ نے جنگ احد سے زیادہ جو ہے اس میں تکلیف اٹھائی. خود آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ عائشہ میں نے جنگ بدر جو ہے جنگ احد سے زیادہ تکلیف طائف میں اٹھائی. تو یہ تکلیف رسول اللہ نے کس لیے اٹھائی؟ دعوت اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. اور یہی بہرحال آپ کا مشن تھا اور تمام تر کوشش آپ نے اسی کے لیے کی. تو حق کی تلقین نصیحت ویسے ہم پر واجب اور فرض ہے. اسی کے ساتھ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 104 میں فرمایا, اللہ رب العزت کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے قیامت کے دن. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت دن کامیاب ہونے والے. اس جماعت کی جو صفت یا ان لوگوں کی جو صفتیں بتائیں, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں گروہ ہونا چاہیے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, لوگوں کو جو خیر کی طرف بلائے, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور حکم دے اچھائی کا, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, روکے لوگوں کو برائی سے, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے, یہی لوگ کامیاب ہیں. لوگ اس کو دلیل تو لیتے ہیں کہ ہاں ایک جماعت ایک گروہ ہونی چاہیے, لیکن آگے کی آیت نے فرما دیا ہاں لیکن آپس میں اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا, جس طرح سے پچھلی امتوں نے کیا. ہر شخص یہ تو کہتا ہے میں اسی میں شامل ہوں اس گروہ کے اندر, لیکن اس کی صفت کیا بتائی گئی؟ خیر کی طرف بلائے, اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے. تو یہاں بھی ہمیں حکم دیا گیا, اس مشن کو واضح کیا گیا, یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے, دعوت اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں اس کو ہم کو فرض قرار دیا اور یوں فرمایا اس کام کو, اور کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وہی جو قرآن میں جو ہے سورہ توبہ کی آیت 71-72 میں اللہ فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ علیم خبیر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکین طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر وذلک هو الفوز العظیم. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, آپس میں دوست ہیں, رفیق ہیں ایک دوسرے کے, یأمرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں, اور فرمایا ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, زکات دیتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اولئک سیرحمهم اللہ, اللہ کی رحمت ان پر ہو کر رہیں گی, اللہ ان پر رحم کر کے رہیں گا, ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, تو ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے جنات تجری, ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں, جنات تجری من انہارہا, اور پھر فرمایا وہ مساکین طیبۃ فی جنات عدن, اور جنت عدن کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے, اور جنات عدن کے اندر ان کے لیے بہترین جو مساکین گھر ہے, ورضوان من اللہ اکبر, اصل چیز جو ان لوگوں کو ملیں گی اللہ کی رضا ہے, وذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ایمان کی دعوت, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ ہمارا فریضہ ہے, اس کو ہمیں کرنا ہے. انشاءاللہ عزیز آگے ہم دیکھیں گے کہ دعوت کی فضیلت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, اس سے کرنے کا اجر کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی فضیلت کے تعلق سے حدیث سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے ہدایت کی طرف کسی ایک شخص کو بلایا, یا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف, خیر کی طرف بلایا, جب تک وہ شخص خیر کرتا رہے گا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا, بلانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو, اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائیں گی. مطلب جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے, خیر کی طرف بلائے, اچھی باتوں کی طرف بلائے,
اور اللہ کی طرف بلائے، اس کے رسول کی طرف بلائے، جب تک وہ آدمی اس کے بلانے کی وجہ سے عمل کرے گا، بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو، اور عمل کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائیں گی۔ اور فرمایا جو کسی کو برائی کی طرف بلائے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو، اور برائی کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں دعوت اللہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جو اچھائی کی طرف بلائے، جو اس پہ عمل کرے، اتنا ہی اجر پائیں گا بلانے والا جتنا عمل کرنے والے کو۔ اندازہ لگائی کیا اجر ہے۔ ایک آدمی کو نماز کی طرف، ایک آدمی کو اسلام کی طرف بلا دیا، جو اب عمل کر رہا ہے، زندگی اس کی اسلام پر گزر رہی، تو اس کی موت جتنا وہ عمل کرے گا تمام ثواب ہم کو ملنے والا ہے، اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے رسول سے ذکر کیا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کسی شخص نے رسول اللہ کے سامنے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور پھر فرمایا کہ احدہما عابد ولا آخر عالم، کہ اس میں سے ایک جو ہے وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور دوسرا عالم ہے۔ دونوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے دونوں میں افضل کون ہیں، ایک عالم اور دوسرا عابد، مطلب ایک شخص جو علم رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور ایک عبادت کرتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہے اس چیز کا، تو دونوں میں کیا فرق ہے، افضل کون؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، اور کہا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، کہ عالم کی، اور عالم کہتے ہیں اس شخص کو جو کتاب و سنت کا علم رکھے اور اس پر عمل کرے، صرف علم بھی ناقص ہے، صرف عمل بھی ناقص، اس پر عمل کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فضل العالمی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، مطلب علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے عالم کی جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ تو یہاں دعوت اللہ کے لیے علم بنیاد ہے، علم حاصل کریں گا ایک شخص، اس کی طرف بلائیں گا، اجر بھی ملیں گا۔ اسی طرح ایک تیسری روایت، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اتنا ثواب بتایا گیا یا اتنا خیر بتایا گیا کہ عمومی طور سے اتنا خیر کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ فرماتے اور کہتے ہیں ان اللہ والملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات، اور تمام کی تمام آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں، والارضین، اور تمام کی تمام مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں، حتی نملتا، کہ حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں والی مچھلیاں، وہ دعائیں خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے، یصلون علی، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، معلمکم الناس الخیر، جو انسانوں کو خیر کی طرف بلائے، جو انسانوں کو جو ہے معلم الناس الخیر، کہ انسانوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، اس کے لیے اللہ، اس کے فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق، بلوں کی چونٹیاں، پانی کے اندر کی مچھلیاں، تمام دعائیں خیر کرتے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، اچھائی کی دعوت دے، اور خیر میں سب سے بڑا خیر اور اچھائی ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو یہاں بھی جو ہے اس کی جو فضیلت پتہ چلی۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے تین چیزوں کے، ایک فرمایا علم ینفع، نافع علم، ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ وہ علم ینفع، اور علم کے تعلق سے بھی کہا کہ علم جو نفع دے انسانیت کو۔ اسی طرح جو ہے دعوت آج کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی دعوت اسلام کی بات کرے تو یہ مت سمجھیے دوسرے اعمال کا منکر ہے، وہ اصلاح نہیں کرتا۔ دعوت کی بات ہو رہی، دعوت کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے، ورنہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں دعوت کی بات کرے اصلاح کے منکر ہوں گے۔ جیسا نماز کی کوئی بات کرا تو لوگ سمجھتے ہیں حج کا منکر، حج کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ حج کے سیزن میں حج کی بات ہوگی، حج جب کریں گے حج کی بات ہوگی، نماز کا معاملہ نماز کی بات ہوگی، توحید کا معاملہ توحید کی بات ہوگی۔ تو آج دعوت جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور یہ کیا بات ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے آج ہماری دعوت، اس لیے کہ اسلام دنیا کا دوسرے نمبر کا دین ہے، تعداد کے اعتبار سے اس کے ماننے والے دنیا میں دوسرے نمبر پہ عیسائیت کے بعد آتے ہیں، جو 120 تا 150 کروڑ کے درمیان ان کی تعداد ہے، اور انسانیت میں سے ہر 5 میں سے ایک انسان مسلمان ہے، دنیا کی 20% آبادی مسلمان ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ اتنا بڑا دین، اتنے بڑے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی اتنی تعداد میں اسلام وہ مذہب ہے جس کے تعلق سے انسانوں کو سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، خود مسلمانوں کو اور غیر مسلم دونوں کو۔ اور آج کے جدید دور میں لوگوں نے اسلام کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی، اور یہ غلط فہمیاں کیوں نہ پھیلے، مسلمانوں نے جب جو چیز ان کے پاس بتائی نا تو غلط فہمی ملوث ہونا یہ لوگوں کی فطرت ہے۔
آپ ایک تھیلا اور جھولا لے کے گھومتے ہیں لوگوں میں، لیکن کبھی بتاتے نہیں کیا ہے. لوگ تھوڑی دیر تک دیکھیں گے، پھر شک میں آ کے تھیلا چھین کر کھول کر دیکھیں گے اس میں کیا چیز ہے. وہاں بے عزتی محسوس کریں گے. تو ہدایت جب لوگوں تک نہیں پہنچیں گی تو لوگ ہدایت لیں گے. چونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، کچے اور پکے اور مکانات بڑے محلوں میں اور جھوپڑیوں میں. اسلام تو پہنچنا ہے، اب ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچائیے، ورنہ اسلام نے پہنچنا یہ اس کی فطرت ہے. اسلام تو پہنچنا ہے، اب ہم ساتھ ہوتے اس کے نہیں ہوتے الگ بات ہے. اور آج تو اس کی ضرورت ہے کہ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے، جبکہ قرآن پر الزام، رسول اللہ پر الزام، اللہ کی ذات پر الزام، اللہ کی کتاب پر الزام، خود مسلمانوں پہ ہزار الزام اور ہزار اشکالات جو ہے مسکنسیپشن ڈالے جا رہے ہیں. آج جواب دینا ضرورت ہے. دعوت اسلام یہ ضروری ہے آج ہمارے لیے. اگر آج بھی اس کو نہ اپنائے تو اللہ رب العزت ضرور پوچھ کریں گے ہم سے کہ کیا کر کے آئے دنیا میں، عقل دی تھی، بصیرت دی تھی، اللہ تجارتوں میں خوب عقل لڑائی، پڑھائی لکھائی میں لڑائی، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ جبکہ تیرے کالج، اسکول، بستی، معاشرے، ماحول، بازار میں میرے رسول پہ الزام آ رہا تھا، میری کتاب کو اچھالا جا رہا تھا، اس کی آیتوں کا مذاق اور تمسخر لوگ کر رہے تھے، یہ کیسی آیت اور وہ کیسی آیت، یہ عمل کیسا وہ عمل کیسا، یہ سنت کیسی وہ عمل کیسا اس نبی کا، یہ تو فلاں اور فلاں تھا. تو نے کیا جواب دیا؟ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اللہ بس میں نے سنا، دل میں رکھا، خاموش نادیمہ اور نکل گیا اس جگہ سے. عقل تھی تجھے، اگر کوئی تیرے تجارت کے مال پہ الزام لگاتا تو جواب دیتا، اگر تو تیرے گھر والے پر، رشتہ داروں پر الزام لگاتا تو جواب دیتا. میرے دین پر الزام لائے تو نے کیا جواب دیا اس کا؟ تو آج دعوت اسلام تو بہت زیادہ ضروری ہے، جبکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اتنا شک کہ اگر کوئی مسلمان داڑھی واڑی اگر اس کو ہو اور کسی گاڑی میں چڑھ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب گاڑی کہاں رکتی ہے اور کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم، بس لوگ دعائیں کرتے بیٹھے اندر بیچارے. چونکہ غلط فہمیاں اتنی پھیلا دی گئی، اتنی غلط فہمیاں پھیلا دی گئی. ہوئے واقعات ہوئے، جہاز روک دی گا کہ نہیں اس کو نکالو تو ہم بیٹھتے جہاز میں، ڈر لگ رہا. تو یہ حالت ہوگی، اتنی غلط فہمیاں اس دین کے بارے میں پھیل گئی. جبکہ مسلمان وہ تھا رسول اللہ کے زمانے کا، اس کے بعد کے اسلاف کے دور کا، کہ ان کو دیکھ کر لوگ اطمینان میں آ جاتے کہ اب حفاظت میں آ گئے، ہم مسلمان آ چکے ہمارے پاس، اب حفاظت ہے ہماری یہاں سے. لیکن آج مسلمان کو دیکھ کے لوگ بولتے ہیں اب ہم غیر محفوظ ہیں، جلدی حفاظت کر لو، مسلمان آ چکے ہیں یہاں. یہ حالات ہے آج. تو آج اس دور کے اندر دعوت اسلام ہم پر اور بھی زیادہ فرض ہو جاتی ہے. یاد رکھیے اس جدید دور کے اندر، اور جو کچھ وسائل ہو سکتے ہیں، جو کچھ ذریعے ہو سکتے ہیں، ان ذریعوں کو ضرور استعمال کیجیے اور اس دین کی تبلیغ اور دعوت کو عام کر دیجیے ہر انسان کے پاس، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلمان ہو، کسی خطے، کسی علاقے، کسی زبان کا ہو. جو کچھ ہو سکتا ہے کوشش اس کے لیے کیجیے، چھوڑیے مت کسی کو. اس لیے کہ آج کے اس دور میں بڑے الزامات ہیں. خود اللہ کی کتاب پر الزام، اس کے رسول کے اعمال پر الزام، کیا کیا الزام نہیں جو رسول اللہ پر آج لگائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان چپ ہے. یہی الزام اگر ان کی ماں، بیٹی اور بہن پر یہ ہمارے لگایا جائے تو ہم جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آئے تو جانے دو، چھوڑ دو، ان کا مسئلہ ہمیں کیا لینا دینا. تو آج یہ وقت اس دور میں دعوت اسلام خود جاننا اور اس کی دعوت پیش کرنا یہ پچھلے دور سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اسلام کو بس ایک مذہب سمجھتے تھے، آج الزام لگائے جا رہے ہیں تو کم از کم دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو الزام ہٹانے کے طور پہ تو بھی کم از کم دعوت دیجیے. آج یہ اس کی بہت زیادہ سخت جو ہے اس کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزوں پر الزام ہے، اس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اس فریضے کو ہم اگر نہ سمجھیں اور آج یہ نہ کریں، خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھیں، اور خیر خواہی کا جذبہ ہم سب میں ہوتا ہے. میں چند مثالیں دے کر بتاتا ہوں. ایک شخص کو آپ نے دیکھا جو گاڑی چلا رہا ہے ٹو ویلر اور سائڈ اسٹینڈ کھلا ہے، کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ مجھے بتائیے کیا کرتے ہیں؟ بنا تفرق کے اس کا مذہب، اس کا رنگ کچھ بھی نہیں دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب سائڈ اسٹینڈ. کیوں کہتے ہیں آپ یہ بات؟ مجھے بتائیے کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ گر جائیں گے نا. خیر خواہی کا جذبہ. تو اگر دعوت اسلام کو فرض نہیں بھی سمجھتے آپ تو خیر خواہی کا جذبہ بھی تو کوئی چیز ہے. کہ سائڈ اسٹینڈ اگر چھوٹنے سے گر جائیں گا تو یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ جہنم میں جلیں گے اگر اسلام پہ نہیں چلیں گا؟ تو سائڈ اسٹینڈ سے کیا ہوگا؟ ہڈی ٹوٹیں گی، اس سے کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن قیامت میں جہاں موت نہیں ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گا، اس کی فکر نہیں ہوتی گا. ایک انسان کسی بچی یا بچے گود میں لے جا رہا ہے، اس کی چپل گر جاتی ہے، فوراً اٹھاتے ہیں، بھائی صاحب اس کا مذہب، اس کا رنگ نہیں دیکھتے، بھائی صاحب چپل. کیوں؟ اس بچے کو بیمار ہو جائے، بچہ برا مانے گا، تکلیف ہوگی، مالی نقصان بھی ہو جائے گا نا بیچارے کا چپل گرنے سے، تو میں پہنچا دوں اس تک وہ چپل اس کی. اس کے لیے جذبہ، اور بھاگتے ہیں چپل لے کر ہم، اور چپل دے کر آتے، یہ آپ کی جو ہے چپل تھی، سلیپر ہے. تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے. اگر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے آگ لگی ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو جو آپ پہچانتے ہو نہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ کم از کم خیر خواہی کے جذبے سے تو بھی اس کو پہنچا دیے. اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں نے اپنے اسلام پر عمل کیا، میں اپنا دیکھ رہا ہوں، ان تک دعوت پہنچانا کیا میرے لیے ضروری ہے؟ تو ہاں آپ کے لیے ضروری ہے. ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. آپ کسی جگہ گھومنے گئے اور آپ کا بھائی یا بہن چھوٹا یا بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کسی پہاڑی مقام پر گھومنے گئے ہیں اور وہاں آپ کچھ کھا پی رہے ہیں. آپ کا بچہ یا آپ کی بہن بھائی چھوٹا آپ کی نظروں سے دور نکل چکے ہیں اور اتنے دور جا چکے ہیں کہ پہاڑ پہ سے اب نیچے گرنے والے ہیں. اور اس مقام پر میں کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، آسمان کی تعریف کرتا ہوں، زمین کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی مخلوقات کی تعریف کرتا ہوں، ندی اور نالوں کی تعریف کرتا ہوں اور کھڑا ہوں اللہ کی تسبیحات پڑھتے. آپ کا بہن یا بھائی، بیٹا یا بیٹی میرے بازو آتے ہیں اور آ کر گر جاتے ہیں. سوال یہ ہے آپ مجھے کیا بولیں گے اور کیوں بولیں گے؟ آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ مجھے کیا بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ میں نے کیا کیا اس کو؟ میں نے بلایا تھا؟ میں نے دھکا دے کے گرایا؟ میں کھڑا تھا اپنی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے، وہ خود آیا اور وہ خود گر گیا. وہ کہیں گے ہاں، یا آپ کہیں گے مجھے ہاں کہ صحیح بات ہے وہ خود آیا گرا، لیکن ظالم تو جانتا ہے کہ یہ بچہ تھا، اسے عقل نہیں، یہاں سے گرتے تو ایک ہاتھ ڈال دیتا تو یہ میرا بچہ یا بچی بچ جاتا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں گرتے ہیں. تو یہی عذر غیر مسلم اللہ کے پاس دیں گے کہ یہ مسلمان میرے ساتھ تھے، میرے کسٹمر تھے، میں ان کا کسٹمر تھا، میرے ٹیچر تھا، میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس آتے تھے، میں ان کے پاس آتا تھا، انہوں نے سب کچھ دیا، تحفے تحائف دیے، مٹھائیاں ساتھ کھائی، گھومے پھرے ساتھ. کبھی اسلام نہیں بتایا مجھے اللہ ان کو بھی سزا دے جتنی مجھے تو سزا دے رہا ہے. یہ بھی اتنے گناہ کے حقدار ہیں کہ جانتے مجھتے مجھے بتایا نہیں. جس طرح سے میں نے کیا، آپ کا بچہ آ کے گرا، میں اپنا کھڑا تھا، میں نے کیا کیا؟ میں نے بلایا اس کو. ہم پہ یہ فریضہ عائد ہے، یاد رکھیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں. اور خیر خواہی میں سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے لوگوں کو صحیح دین کا تصور دے، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑے، ان کا تعلق جوڑے جس ممکن کوشش ہو سکتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے کام کریں، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. کسی اچھے انسان یا عالم سے ملا دیجیے، وہ اس کو دعوت دے دیں گے. ایک چھوٹا سا 5-10 کا کتابچہ خرید کے پہنچا دے، یہ دعوت دے دیں گا. یا کچھ اچھائیاں رسول اللہ کی سیرت یا سنت کی جانتے وہ اس کو بتا دیے، دعوت دے دیں گا. اللہ کی کتاب اگر یاد نہ بھی ہو تو ترجمے سنا دیں، یہ اس کو جو کم از کم اس کو وہ پہنچا دیں گے. اس کے لیے بہت کوئی علامہ بننے کی، لکھنے پڑھنے تیاری کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو کچھ اخلاق کے آپ کرتے ہیں انہیں بتائیے، یہی ان کے لیے دعوت ہوگی. ہر شخص اپنے اعتبار سے کوشش کرے، جو اللہ نے اس کو طاقت، قوت، عقل، سمجھ، بصیرت دی ہے اس کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پیش کرے. اور کچھ نہ ہو تو ادباً ایک تحفہ لے کے دے دے، یہ کتاب لے لیجیے، آپ پڑھیے سیرت رسول، اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام. کوئی بھی ایک کتاب لے جا کے دے دیجئے، یہ ہے اللہ کا قرآن، اور یہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو لے جا کے دیجئے تاکہ اس کو جانیں. اس کے لیے کوئی بہت تقریریں یا کسی کو جمع کر کے ضرورت نہیں ہے. آپ ہر شخص اپنے اعتبار سے جو کچھ وسائل ہو اس میں کر گزرے. حتیٰ کہ بازو بیٹھے ہیں، کوئی گاڑی میں جا رہے ہیں، 2 منٹ کو مل گیا، بھائی صاحب کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، خیر تو ہے، آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہو، کہیں گے بھائی صاحب بہت مسلمانوں سے ملا، آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں بولا، آپ بتاتے تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے اسلام ایسا ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کا ایک رسول ہے، اس کا کلمہ یہ ہے، کلمے کا ترجمہ یہ ہے، فلاں عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ کی، یہ دین سب کے لیے، معاملہ ختم ہو. اتنا تو پہنچا سکتے ہیں، کیا اس میں مشکل ہے؟ یہ چھوڑ کے دنیاوی تمام باتیں ہوتی ہیں. اور کہاں سے جا رہے ہیں آپ، کہاں جانے والے آپ، کتنے بچے، آپ کتنا پرسنل گھستے، دیکھیں کتنے بچے ہیں آپ کو، یہ پرسنل نہیں ہوا. لیکن دین کے معاملے میں نہیں، وہ کیسا بولیں گے، وہ چڑ جائیں گا. وہ آپ بولیے تو صحیح، وہ خوش ہوتا ہے، آپ کی بات خوش ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا پیغام جب اس کے بندوں کو ملتا ہے نا تو ان کی روح تڑپ جاتی ہے اس پیغام کے لیے. پیغام تو دے کر دیکھیے ان کو، وہ سنیں گے آپ کے پیغام کو. اور آج قومیں تیار ہے سننے کے لیے، تیار ہے. وہ تو کہہ رہے اسلام کیا ہے بتاؤ، یہ سب کیا چل رہا ہے، میڈیا یہ بولتا ہے فلاں، یہ جہاد ایسا ہے ویسا ہے. رکھیے ان کے سامنے اصل تصور، یہ اسلام ہے دیکھو بولنا، یہ اس کا تصور ہے، یہ اس کا نبی ہے جس کے بارے میں ایسا مذاق اڑایا گیا، اور یہ اسی کتاب ہے جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو. بتاؤ مجھے کوئی غلطی ہے کیا اس کتاب میں؟ یہ تو کر سکتے ہیں کم از کم. لیکن اس پہ منہ بند، کوئی مذاق اڑا اللہ اس کے رسول کا منہ بند ہے. رکھیے ان کے سامنے بات، ادباً گزارشات کیجیے. کیا کوئی مسلمان کسی کے مذہب کا مذاق اڑاتا ہے؟ پھر کسی کو بھی حق نہیں اس کے مذہب کا مذاق اڑائے. پھر تو سمجھائیے اس کو یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی کسی مذہب کا مذاق اڑایا؟ تو آپ بھی ایسا، ہاں آپ یہ بولیے ایسا کیوں، ہم جواب دینے کی کوشش، لیکن سیدھا الزام تو ایسا نہ ہو. تو یہ الزام لگنے کی وجہ ہمارے اعمال ہیں. اب میں بتاتا ہوں مثال دے کے، اگر ہم صحیح بات نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی ایک محلے میں کرائے سے بستی کمرہ لیا، اس کمرے میں روز شام میں آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں، کسی سے سلام نہیں، کسی سے کلام نہیں، کسی سے کچھ بات نہیں. کچھ تھیلے لائے رکھے، کچھ تھیلے اٹھائے لے کے چلے گئے، کچھ فلاں آئے رکھے، وہ کسی سے بات نہیں، کسی سے ملتے نہیں، لاک کر چلے گئے. تھوڑی دیر میں لوگ، تھوڑے دن کے اندر لوگ تشویش کرتے ہیں، یار کون ہے، یہاں کیوں آتا، کیا کرتا یہ. اور کبھی غلطی سے اندر کوئی آواز آ جائے، کچھ بنا رہا تو نہیں تھا اندر،
کچھ فلاں تو نہیں کر رہا تھا، کچھ بولتا بھی نہیں، بہت ہی گھنا دکھتا، وہ فلاں کرتا، بہت یہ دکھتا اور فلاں اور بڑا. یہ کیوں ہوا سب؟ اس لیے کہ آپ نے پہچان تعارف نہیں دیا. لیکن آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سلام کلام، کیسے آپ؟ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تجارتی غرض سے آیا ہوں، روز سامان لے آ کے بیچتا ہوں، رات میں لا کے رکھ دیتا ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، یہ ہوتا ہے. گھر میں کل چولہا خراب تھا، اس کی بڑی آوازیں آ رہی تھی، شاید آپ کو تکلیف ہوئی اس سے، ہے نا، میں واپس آتا ہوں اس کے لیے. تو بولتا دیکھ کتنا اچھا آدمی ہے، کچھ غلط نہیں کیا آپ نے، لیکن صرف آپ کی خاموشی نے اس کو شک میں ڈالا. بات کیجیے اسلام کے تعلق سے لوگوں سے، ورنہ لوگ شک میں آ رہے ہیں آج ہمارے تعلق سے. تو اسلام کا پیغام رکھنا آج کی بہرحال یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ایسا نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی جان لیں. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ترمذی کی روایت ہے، جو اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور بضرور اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو. اگر ایسا نہ کرو گے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں ملوث کرے گا. اگر تم اچھائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تمہیں عذاب میں ملوث کرے گا، گرفتار کرے گا، اور پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا تمہاری. آج ہم کیا دعا نہیں مانگ رہے، کیا مصیبت ہم پر نہیں طاری ہے. دعائیں تو ہم سب مسلمان مانگتے ہیں. اس رمضان قیام اللیل تہجدوں میں دعائیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا؟ ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہم اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ کروں گا، تمہاری دعائیں قبول نہ کروں گا، اور جو کچھ تم مانگو گے نہیں دوں گا، اور تم جب مدد طلب کرو گے مدد نہیں پہنچاؤں گا. اگر اچھائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو ہم دعائیں مانگیں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ نہ دعائیں سنیں گا، نہ مدد کریں گا، نہ کسی قسم کا معاملہ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے، اور سب سے بڑی اچھائی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو آج کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، اور یہ فریضہ صرف مردوں پہ نہیں ہے، عورتوں پر بھی ہے. عورتوں سے جب کہا جاتا ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے تو کہتے ہیں ہم کیسے بات کریں گے دین کی؟ حالانکہ عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے، ہزار باتیں کرتے ہیں، کسی سے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی دوسری عورت ملی، کہاں ہے، کیا ہے، کیا اس کو اسلام نہیں رکھ سکتے اتنی دیر میں؟ 5 اور 2 منٹ اور 5 منٹ اور 1 منٹ میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں سے ساڑی لی گئی، کہاں سے جوڑے لیے گئے، فلاں کہاں سے ہوا، حالانکہ پہچان کی خاتون نہیں ہے، لیکن اسلام رکھ دو جب کہا جاتا ہے نہیں وہ کیسا کریں گے، وہ برا مان جائیں گی. کیوں برا مانیں گا؟ آپ بتائیے سے اچھی بات، تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو، کل کو اسلام سے نزدیک آئے، اسلام کو سمجھے. اور غلط فہمی اگر کوئی دوسرا پھیلائے تو اس سے کہے دیکھو اسلام ایسا نہیں ہے، دھرم پہ الزام مت لگاؤ کسی. تو کم از کم یہ سوچ کر کہ اسلام پر جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ، یا رسول اللہ کی ذات یا قرآن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کم از کم ہم آپ بتائیں ان کو نکل کر کہ یہ کتاب تمہاری بھی ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت سب کا رب ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت میں 21 نے فرمایا اے وہ لوگوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت کا اللہ کیا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت کرے اللہ کی. اللہ چاہتا ہے عبادت سب اللہ کریں، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. ہم نے اس کو رب المسلمین بنا لیا، صرف مسلمانوں کا رب بنا لیا. اللہ کی کتاب یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. سورہ بقرہ آیت 185 کہ رمضان یہی وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے. ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت ہے، والھدی والفرقان، اور ہدایت کے ساتھ ایک فرق کرنے والی کتاب. تو یہاں بھی کہا یہ فرقان ہے اور انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ لوگوں سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں کہا میں مسلمانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو گویا اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام معاملہ عالم کے لیے. پھر ہم نے کیوں چھپا کے رکھا ان تمام چیزوں کو اپنے پاس؟ کھولیے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے. یہ تمہارا بھی اساس ہے، یہ کتاب تمہاری بھی کتاب ہے، یہ نبی تمہارا نبی بھی ہے. اور یاد رکھیے جب جو نبی آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کی امتی ہے، تو یہ تمام انسان جو کچھ اس عالم میں ہے یہ تمام رسول اللہ کی امتی ہے. یاد رکھیے
گو کچھ کو پیغام معلوم ہے، کچھ جانتے نہیں اس نبی کے بارے میں، اس کے سوال ہم سے ہوں گا، اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد ذمہ داری سے امت پہ آئی تھی کہ یہ فریضے کو انجام دیں. ہم نے بہرحال بڑی اس میں کوتاہی کی. اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر، اس کی کتاب کو لے کر، اس کے رسول کی تعلیمات کو لے کر اور اس شریعت کو لے کر کہ دیکھو یہ شریعت ہے جس پہ تم الزام لگاتے ہو، یہ پاک اور اتنی زبردست شریعت ہے جس کو تم شک میں ملوث ہو، یہ وہ نبی ہے جس پہ تم الزام لگا رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم شک سے دیکھ رہے ہو. آؤ کھولو، پڑھو، سمجھو اور اس کو جانو اور پھر کہو جو تمہارے الزام تھے کیا وہ سچ تھے یا جھوٹ تھے. یہ محبت کا اظہار. ایک ہاتھ تو بڑھائیے، لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ بڑھانے کا، وہ بھی ہاتھ بڑھائیں گے آپ کی طرف کہ ہاں بتائیے ہمیں یہ تعلیمات کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ نبی کیا تھا، یہ کیا ہوتا ہے. تو آج بہت زیادہ جو وقت ہو چکا ہے، ہم جو ہے بہت تاخیر ہم نے کر دی اس امت نے کہ اس قوم کو دین کا پیغام ہم نے نہیں پہنچایا. ہمارے اسلاف کا ہی معاملہ تھا، چاہے وہ خلفاء راشدین کا ہو یا صحاباؤں کا، وہ اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں میں عام کر دیتے. یہ ہمارا بھی فریضہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو، اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں تک پہنچا دیں، جان پہچان والوں میں، انجان لوگوں میں. غیر مسلم ہے تو اسلام کی دعوت، مسلمان ہے تو اس کی کوئی گناہ جس خراب چیزوں کی اصلاح، تمام کام مل جل کر فوراً جلد سے جلد جتنا ہو سکے. انتظار مت کیجیے کہ فلاں دن کے بعد، فلاں مہینے کے بعد، فلاں تاریخ کے بعد، فلاں سال کے بعد. رمضان چل رہا ہے، بہترین موقع ہے، بلائیے افطار کے لیے گھر پر، بتائیے ان کو اسلام کیا ہے، بتائیے روزہ کیا ہے، بتائیے اعمال کیا ہے، بتائیے اسلام نے کیا ذکر. دیکھیے وہ انشاءاللہ العزیز اسلام کے بارے میں کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم غلط فہمیوں سے دور ہو جائیں گے، سمجھیں گے ہم غلط فہمی ملوث تھے، آج دور ہوئی ہماری غلط فہمی. تو اب وقت نہ کرنے دے بلکہ اب جیسے ہو سکے، جس طرح ہو سکے ممکن ان تک اسلام پہنچائے. یہ ہمارا فریضہ ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اسلام کا صحیح تصور ہمیں دے اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں یہ توفیق دے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. قولی اما بعد. بہرحال ہم اپنی دوسری نشست سوال جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال خواتین کی طرف سے لیا جائیں گے. اگر مرد اپنا سوال کاغذ پر لکھتے ہیں تو مرد ضرور لکھے اس پر، چونکہ اگر سوال پہ کاغذ پر کچھ لکھا نہیں ہوتا تو ہم اس کو خواتین کا تصور کرتے ہیں اور ان کے اعتبار سے ہم اس میں جوابات دیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال ایک سوال کسی خاتون کی طرف سے، اگر ہم غیر مسلم کو کہے بھی اسلام کے بارے میں اور وہ نہ یقین کرے تو کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ بہترین، اچھا سوال کیا عنوان سے متعلق کہ اگر کسی غیر مسلم کو دعوت کی تو بات ہو رہی تھی، کیا ہم نے اسلام کا پیغام اس تک رکھا، اس کے سامنے پہنچایا اور اس نے انکار کر دیا تو اس معاملے میں کیا؟ تو یاد رکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر فذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کا کام ہے نبی ذکر نصیحت کرنا. ٹھیک ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام یہی ہے. آپ ان پر تعینات نہیں کیے گئے کہ منوانا ہے اور اسلام میں لانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہمیں صرف پہنچانا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اے نبی جو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچا دیجیے اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو دیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمارا کام صرف پہنچانا ہے. آپ صرف پہنچا دیجیے، وہ مانے نہ مانے انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور اجر ملے گا کہ آپ نے ایک جو ہے کسی بھائی کو یا ایک انسان کو جو ہے اس تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا. انشاءاللہ آپ کو اجر اس کا ضرور ملے گا. جی بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، جزاک اللہ خیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ کیسی دی؟ کیا اجتماعات کی شکل میں دی، انفرادیت سے دی، لوگوں کو جمع کیا، یہ جا کر دی؟ اس معاملے کے تعلق سے کچھ بتائیے. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام اعمال پاتے ہیں جو بھائی نے سوال میں کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اجتماعات میں دعوت دی. مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آپ پر سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے یا آپ کے رشتہ داروں کو یا آپ کے جو ہے اہل و عیال کو ڈرائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دعوت دے کر بلایا، سب کو بٹھایا، کھانا کھلایا اور اب اسلام پیش کرنے والے تھے. تو ابو لہب نے کہا بہت دیر ہوگی، ہم کو جانا ہے، اور چلا گیا. پھر رسول اللہ نے دوسری دعوت رکھی، پھر بلایا، ان کو کھانا کھلایا اور پھر اسلام کی دعوت رکھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعات میں دعوت دی، مطلب لوگوں کو جمع کیا کھانے پر اور دعوت دی. اور یاد رکھیے دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کچھ اس پر احسان کرے پھر اس کے سامنے اسلام رکھے، اس سے وہ خوش بھی ہوتا ہے. لہٰذا رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا اور پھر اسلام کی بات ان کے سامنے پیش کی.
تو لہٰذا آپ یہ بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ کے اسی طرح رسول اللہ نے جو ہے پہاڑ پر چڑھ کے آواز دی، جس طرح سے عربوں کا طریقہ تھا دشمن کا اعلان کرتے آنے کا، رسول اللہ نے اوپر چڑھ کے یا صباحا چلایا، ہے جو ہے خرابی یا دشمن کے آنے کا اعلان کیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ کیا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے تو تم مان لو گے؟ تو کہا مان لیں گے، ہم نے آپ کو جو ہے صادق اور امین، سچا اور امانت دار پایا۔ تو کہا پھر جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ابو لہب نے کہا کیا اس کے لیے تپتی ہوئی دھوپ میں محمد صلی اللہ آپ نے بلایا تھا؟ آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو، اس طرح سے کہا۔ اس پر تبت یدا ابی لہب و تب جو ہے یہ سورہ مسد یا سورہ لہب جو ہے نازل ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، اس نے اس طرح سے کہا تھا۔ تو یہاں پتہ چلا جمع کر کے دیا۔ اسی طرح روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے انفرادیت سے دعوت دیتے، انفرادیت سے مراد کسی ایک شخص کو دیکھتے، اس کے پاس جاتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، اس کو اسلام کا پیغام دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع تھا، ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو بیٹھے، اس سے پوچھا تو کس قبیلے کا ہے؟ تو کہا میں فلاں قبیلوں کا ہوں۔ کہا تیرے قبیلے کی خصوصیت کیا ہے؟ تو کہا میرا قبیلہ نمک حلال قبیلہ، مطلب ہم کبھی نمک حرامی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتے۔ کہا اچھا یہ خصوصیت تیرے قبیلے کی؟ تو کہا تم جب سمندروں میں ہوتے ہو تو کس سے دعا کرتے ہو جب پھنس جاتے ہو؟ تو کہا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور کہا جب سمندر سے نجات مل جاتی ہے، طوفان یا کشتی جب ڈوبنے سے بچ جاتی تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا پھر اس بت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا تم تو نمک حرام ہو، نمک حلال تو وہ ہوتا ہے جس کو مصیبت نے آواز دی اسی کو آواز دیتا زمین پر آ کر بھی۔ تو کہا بات تو تم نے سچ کہی، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ، رسول اللہ انفرادیت سے بات کی۔ اسی طرح رسول اللہ کبھی جاتے بھی اور کبھی بلاتے بھی، یہ بھی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر 72ویں بار نہ آتے تو میں مسلمان نہ ہوتا، مطلب میں حق کو نہ جانتا اور اس پر نہ چلتا۔ تو 72 بار گئے تو آپ گئے بھی۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے، جیسے ایک شاعر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ مکہ آئے تو مشرکین نے مکہ نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بات مت کرنا، ٹھیک ہے، وہ بہکا دیتا ہے، اس کو دیکھے جب بھی کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگ جانا۔ وہ بڑے شاعر تھے، انہوں نے یہی کیا۔ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے سوچا میں ایک عقل مند آدمی ہوں، میں خامخواہ اس شخص کو دیکھ کے کیوں بھاگوں؟ اگر واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ مسئلہ ہے، ذہنی بیماری ہے، جس طرح سے پھیلاتے تھے مشرکین کہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، کاہن ہے، جادوگر ہے، اس طرح سے، تو میں کیا کرتا ہوں ان کا علاج کر دیتا ہوں، اسی بہانے میرا نام ہو جائے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی عہد تھے، ابو طالب کے بعد آپ ہی جو ہے قریش کے سردار بنتے۔ تو کہا اگر یہ ہوگا تو میں تو مشہور ہو جاؤں گا۔ گئے ایک بار رسول اللہ کے پاس، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بیمار ہو تو تمہارا علاج میں کر دیتا ہوں، ذہنی کچھ پڑھ کر پھونکنا ہے، جن ون لپٹا ہے تو وہ بھی میں علاج کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا پھر لوگ تو ایسا کہتے ہیں تمہارے بارے میں، جبکہ وہ انہوں نے سوچا دل میں تو ایک شاعر ہوں، میں کاہنوں کا کلام جانتا ہوں، جادوگروں کا کلام جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں کیوں اس سے ڈروں؟ جا کر بات کی رسول اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک اپنا کلام سناؤ کچھ۔ رسول نے کہا پہلے میں سناؤں یا تم سناتے ہو کچھ چیز جو میرے پاس ہے میں رکھوں یا تم؟ تو کہا میں رکھ دیتا ہوں پہلے۔ اس نے کوئی شعر شاعری رکھی رسول اللہ کے سامنے، رسول نے کہا ٹھیک ہے اب میرا کلام سنو، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ رسول اللہ نے خطبہ پڑھا تو شخص نے کہا واقعی میں بات تو بڑی عجیب ہے، یہ تو کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا پیارا۔ اور رسول اللہ نے پھر اس کو قرآن سنایا جس سے وہ قائل ہو گئے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ رسول اللہ گئے، کبھی اجتماعات میں دیا، انفرادیت میں دیا۔ تو آپ کو جو موقع ملے، جیسے موقع ملے، جہاں موقع ملے، جس طرح سے موقع ملے استعمال کیجیے۔ اور غائب میں بھی دعوت دی رسول اللہ نے، صرف یہی نہیں کہ آپ خطوط لکھتے تھے بادشاہوں کے نام، خط، لیٹرز، خطوط لکھ دے، جبکہ غائب کی دعوت ہے، جس طرح سے آج ای میل پر یا انٹرنیٹ پہ آپ دے سکتے ہیں، جبکہ آپ موجود نہیں ہیں، غائب میں ہوتے ہیں، لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ڈاک سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ تمام طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمانے میں موجود تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا میڈیا بھی استعمال کیا، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ پر چڑھ کے آواز دینا جو کہ عربوں کا وہی میڈیا تھا، لوگوں کو ایک ساتھ خبر پہنچانے کا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے شخص کو جو ایسا کرتا، عربوں کا طریقہ یوں تھا کہ ایک شخص پہاڑ پر چڑھتا کسی مصیبت کو بتانے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا اور چیختا جاتا، لوگ جمع ہوتے، اس کو کہتے نذیر عریان، ننگا ڈرانے والا، چونکہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا مصیبت کا اظہار کرنے۔ رسول اللہ نے وہی میڈیا استعمال کیا، لیکن اس کی برائی کو چھوڑ کر آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، اللہ نے آپ کو نذیر مبین کہا، کھلا ڈرانے والا کہا۔ عربوں میں نذیر عریان تھا، ننگا ڈرانے والا تھا۔ تو رسول اللہ نے وہی میڈیا استعمال کیا، اسی پہاڑ پہ گئے، وہی آواز دی، لیکن وہ اس کی برائی استعمال نہیں کی کپڑے پھاڑنے کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ بھی کیا۔ تو بہرحال تمام طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ جی 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 بھائی نے اچھا سوال کیا، دعوت سے متعلق سوال ہے، کیا غیر مسلم کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے کیا، یا اس کو روکنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں، غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کا مسجد میں آنا بہرحال غلط نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے، اسی بہانے ہو سکتا ہے وہ اللہ سے، اسلام سے، دین سے نزدیک ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عبادت خانوں میں جہاں لوگ عبادت کرتے کسی مذہب کی، وہاں دوسرے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا ہے،
اسلام میں ویسا نہیں ہے. اسلام یہ عالمی مذہب ہے تمام عالم کے انسانوں کے لیے. لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آتا ہے داخلہ دیجیے, بلکہ مسجد کا انٹروڈکشن دیجیے. یہ مسجد ہے, یہ فلاں ہے, یہ دیکھو یہاں کوئی بت نہیں رہتا, کچھ نہیں رہتا, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہاں سجدہ کرتے, ذکر و اذکار کرتے, اور وہ بھی تو دیکھے کہ مسلمانوں کا عبادت خانہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ مسجد میں داخل ہو. لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بار ایک واقعہ ہو کہ ایک مسجد میں جو ایک فارینر آ گیا, اور ان کو کیا مسجد اور کیا, اس کو لگا کوئی جگہ ہے بس جہاں مسلمان, اور وہ کہنے لگا کہ مجھے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا ہے اور تصویر بھی لینا ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو لوگ جمع ہو گئے, اس کو ہگا لو باہر, اس کو یہ کرو, ان کو انگلش نہیں آ رہی, اس کو اردو سمجھتی نہیں, ہگا لو اس کو, غلیظ کو کہاں لا رہے ہیں, اس کو پکڑ کے یہ کر رہے ہیں. اب اگر اس کو سمجھ جائے یا کسی سے پوچھ لے یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے, کتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایسا نہ کرے. اگر وہ آتا ہے تو اس کو غنیمت موقع جہانی اسلام کی دعوت کا, اندر لے جائیے, آیتیں لکھی ہوئی ہوتی مساجد میں, پڑھ کر سنا دیجیے. یہ معنی ہے, کم سے کم کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ تو لکھا ہوا ہوگا, وہ تو بھی سنائیے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بول کر. تو اسی بہانے انٹروڈکشن, اسلام کا تعارف, اسلام کا پیغام جائیں گا, تو اس کو موقع غنیمت جانی. غلطی سے آ جائے, مجبوری میں آ جائے, دونوں ہی حالت سے موقع غنیمت جانی, اس کو اسلام کا تعارف دیجیے, اسی غلط فہمیوں کا ازالہ کیجیے. اسی بہانے جو غلط فہمی آج پھیل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ دور ہو اور اس کو صحیح بات سمجھ میں آئے. بہرحال کسی نے سوال کیا عالم عابد, ٹھیک ہے, عبادت گزار عالم, اور عابد میں علم والے عابد, مطلب ایک عبادت گزار ہے جس کو علم ہے کی فضیلت ہے. ان جنرل ایک عام عابد سے کس طرح کا علم مطلوب ہے, مطلب ایک عبادت گزار کے تعلق جو میں نے کہا عابد پر عالم کی فضیلت, تو انہوں نے کہا کہ ایک عام عابد پر کتنا علم ضروری ہے, ایک عام عبادت گزار پر. تو یاد رکھیے ایک انسان پر کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ جانتا ہو کیا ہے, اور فرائض جانتا ہو اس پر کیا عائد ہوئے, اور ان فرائض کو کیسے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ ضروری ہے ایک ہر انسان پر, ہر عابد پر, عبادت گزار پر, ایک انسان, ایک مومن یا مسلمان پر کہوں گا, کم از کم اتنا ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ جانے کیا ہے, اور اس کے بعد فرائض کیا ہے وہ جانے, اور فرائض کیسے تکمیل تک پہنچتے یہ جانے. یہ کم از کم چیزیں جو اس پر ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس سے زائد پھر جو بھی وہ علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کے لیے بہرحال بہتر ہے, لیکن اتنا کم از کم عقائد اور اعمال میں, فرض اعمال کا کم از کم علم ہو, اور کن سے وہ ٹوٹتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کیا ان کی شرائط ہے, کیا ضروری ہے, کیا لوازمات ہیں, کم از کم اتنا وہ ضرور جانے. یہ کم از کم مطلوب ہے ہر مومن مسلمان. اچھا, بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے کہا کہ دعوت دینا یہ شرط ہے, جبکہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص اچھائی کا حکم دے برائی سے روک لے تو بہرحال اس کے لیے کافی ہے. تو بہرحال وہی ہے, اسی میں وہ دعوت ہے, اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہی تو دعوت ہے. ٹھیک ہے, اچھائی کا حکم دینا کیا ہے, اچھی باتوں کا بتانا. تو ایک غیر مسلم ہے, اسلام کا تعارف, ایک مسلمان ہے, اس کی بگاڑ کی اصلاح, یہ اچھی بات کا بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ حق بات کا بتانا ہے. تو بہرحال وہ اس میں شامل ہے, اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں. دعوت اللہ بھی شامل ہے, اور برائی سے روکنے میں جو ہے وہ چیز جو نفس چاہتی ہے اس کے خلاف, مطلب انسان اپنے آپ کو روکے, یہ بہرحال اس میں شامل ہی ہے اس چیز میں. تو یہاں اچھائی کے حکم دینے میں دعوت اللہ خود بخود آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بس وہی اس کا معنی ہے. بہرحال بھائی نے کہا کیا ہر شخص کے لیے ضروری, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کیا فرض عین ہے یہ پوچھنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے نماز ہے, روزہ زکات ہے, تو یاد رکھ لیجئے دعوت فرض عین ہر شخص کے لیے نہیں ہے. فرض عین جس کو کہتے ہیں جیسا نماز, روزہ, زکات, حج, یہ اس طرح سے نہیں ہے فرض عین, یہ فرض کفایہ ہے. اور علماء کے اس سے مختلف اقوال ہیں, مختلف اخلاق ہیں. اسلاف میں جس کے تعلق سے قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک معاشرے ماحول میں کچھ لوگ مل کر اگر یہ کام کرتے ہوں تو ان پر سے یہ فریضہ ہٹ جاتا ہے اس پوری امت پر سے. ٹھیک ہے, کچھ نے کہا, جن علماء نے کہا نہیں یہ فرض عین ہے, سب کو کرنا ہے. ان کی دلیل وہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی, اسی سے انہوں نے دلیل پکڑی, استدلال لیا. لیکن بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ ہر فرد پر فرض عین نہیں ہے, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اسلام بتانا یہ تو ضروری ہے. یہ خیر خواہی کے جذبے میں جو میں نے آپ کو اس لیے بات رکھی تھی, کوئی فرض نہ بھی مانے تو خیر خواہی کا جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم جتنا علم ہے وہ ضرور جس انداز سے ہو سکتا ہے اس کے سامنے رکھیں, تو اتنا بہرحال کریں. لیکن اگر کوئی فرض عین بالکل جس کو کہتے ہیں نماز, روزہ, زکات, جو ہر شخص کو فرداً کرنا ہے, تو بہرحال وہ ویسا نہیں ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, بہرحال جتنا آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اسلام کا ضرور اس کے سامنے رکھنے کی آپ جو ہے کوشش کریں. بھائی نے جی بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ
دعوت کا کام جو آج کل لوگ کرتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی دوسرے مذاہب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے جبکہ آپ توریت پڑھ رہے تھے۔ بہرحال واقعہ میں دہرا دوں آپ کو واقعہ کیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور نصیحت کر رہے تھے، اور وہ اپنا الگ سے کھڑے ہو کے توریت میں کچھ اچھی باتیں تلاش کر رہے تھے، جو ان کا قول ہے کہ میں اس میں کچھ اچھا ڈھونڈ رہا تھا، میری نیت اچھی تھی، اور وہ توریت پڑھ رہے تھے جبکہ رسول اللہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے جب دیکھا کہ میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور عمر اس کے دوران توریت پڑھ رہا ہے، تو کہا اے عمر، اگر اس دور میں میرے ہوتے ہوئے بلکہ رسول اللہ ناراض ہوئے اور آپ کا چہرہ لال ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا عمر جو ہے تمہارے ماں باپ تم کو نہ پائے، تم دیکھتے نہیں رسول اللہ کا چہرہ کیسے ہو چکا ہے، سرخ ہو چکا تھا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے اور اللہ میرا رب ہے اور محمد میرے نبی ہے۔ یہ ایمان میں کمزوری کی دعا ہے، یاد رکھیے، اگر کسی کو ہو تو یہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو انہوں نے فوراً پڑھ لیا۔ رسول نے کہا اے عمر، مطلب رسول اللہ کے وعظ کے دوران وہ یہ کام کرتا ہے، اے عمر اگر میری موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے اور تم ان کی پیروی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ آج آ جاتے ہیں تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے رسول اللہ کے تعلیمات کے برخلاف وہ پڑھ رہے تھے، وہ توریت دیکھ رہے تھے، پہلی چیز یہ۔ دوسرا یہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اہل کتاب سے روایت کیا کرو۔ رسول اللہ کی روایت ہے کہ اہل کتاب سے روایت کیا کرو، اور جو مطابق ہو اس کو وہ کر دو، اور جس معاملے میں اختلاف ہو ان سے کہو ہم یہ مانتے ہیں، تم چاہو تو یہ مان لو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں رسول اللہ نے اجازت دی اہل کتاب سے روایت کرنے کی، تو ان سے روایت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ، جہاں تک بھائی نے سوال کیا کہ کمپیریٹیو جو لوگ پڑھتے ہیں کیا رسول اللہ نے کبھی پڑھا، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب دیا گیا قرآن میں یہودیوں کے ایک سوال کا۔ جواب کیا تھا کہ یہودی یہ الزام لگاتے اور کہتے تھے، سورہ بقرہ کی آیت میں 111 میں اللہ نے وہ الزام کو بھی دہرایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، یہودی اور نصرانی مسلمانوں سے کہتے تھے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، إِلَّا مَنْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جب تک کہ تم یہودی یا نصرانی نہ بنو۔ تو اللہ نے کہا قل، ان سے کہو، تلک امانیہم، بلکہ کہا کہ یہ ان کی خواہشات ہے، یہ ان کی بکواس ہے، قل ان سے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے کہا ان سے دلیل مانگو ان کے حق کی۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی یہود یا کوئی نصرانی آپ سے کہے ہم حق پر ہے، آپ کہے ہم حق پر ہے، تو ظاہر سی بات اللہ نے کہا دلیل مانگو، اگر وہ کہتے ہیں وہ حق پر ہے، دلیل کیا ہوں گی ان کی؟ ظاہر سی بات ہے ان کی کتاب ان کی دلیل ہے، وہ ہم کو دیں گے، اور جب بھی کوئی دلیل یا برہان آتا ہے اس کو ویریفائی چیک کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، یہ یہودی پادری تھے۔ جب رسول اللہ مدینہ آئے تو یہ رسول اللہ سے سب سے پہلے ملے، رسول اللہ ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں چند سوالات کرتا ہوں جو نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، اور انہوں نے کہا جنت میں پہلا کھانا کیا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے بچہ کئی ماں اور باپ پر کیوں جاتا ہے ادھر یا ادھر، اس طرح سے 3 سوال غالباً انہوں نے کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے تینوں کا جواب دیا، انہوں نے کہا نبی کے علاوہ یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے ان سوالات کے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بتانا مت میری قوم کو میں ایمان لایا ہوں، اور چھپ گئے۔ جب یہودی آئے رسول اللہ نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا ہے، تو کہا ہم میں سب سے اچھا اس کا باپ سب سے اچھا تھا، ٹھیک ہے، اور علم میں سب سے اچھا اس کا باپ سب سے اچھا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا میں ایمان لایا ہوں، آ کر کہا تو کہا یہ سب سے برا ہے، اس کا باپ سب سے برا تھا، یہ علم میں سب سے بدترین ہے، اس کا باپ سب سے بدترین تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا تم میرا تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں پاتے ہو، میرا ذکر کیا اپنی کتابوں میں نہیں پاتے؟ تو کہا نہیں پاتے ہیں۔ کہا لاؤ، وہ لائے، اور جب پڑھنے لگے تو آیت کا وہ حصہ توریت کا چھپانے لگے جس حصے میں رسول اللہ کے تعلق سے تذکرہ تھا، اور آگے اور پیچھے کا پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی عالم تھے، کہا اے اللہ کے رسول اسے کہو وہ انگلی ہٹا کر پڑھے، ہٹاؤ وہ، تو جب انگلی ہٹا تو رسول اللہ کا تذکرہ تھا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ نے ان کی کتاب کو استعمال کیا، بلکہ پوچھا کیا میرا تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں پاتے ہو؟ تو بہرحال خود رسول اللہ نے پڑھا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ میرا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں نہیں پاتے ہو جواز دیا، یہ کہنا کہ اہل کتاب سے روایت کیا کرو جواز دیا۔ ہاں کس چیز کے لیے منع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے برخلاف پھر ان کی تعلیمات کو دینا، ترجیح دینا، پڑھنا، یہ غلط ہے۔ کوئی قرآن سنا رہا ہے بلکہ میں فلاں پڑھتا ہوں، پھر یہ غلط ہوا، لیکن عمومی طور سے آپ تاکہ ان کو بتائیں، ان پر حجت قائم کریں، صحیح دلیل دیں، کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور بات بیان کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک کس نے سوال کیا، جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ اگر پہاڑ سے کوئی بچہ گر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں بچاتے وغیرہ وغیرہ، اگر اس بچے کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ دار گر رہا ہے تو آپ کس کو بچانے میں ترجیح دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ بچہ بھی گر رہا ہے اور رشتہ دار بھی گر رہے ایک ساتھ۔
تو بہرحال اس میں کس کو ترجیح دینا ہمیں؟ تو بہرحال سوال بہت اچھا تھا، عنوان پر تھا، تو بہرحال یاد رکھیے کہ علمی سوال ہے اپنی جگہ کہ اب دونوں میں سے ہم کیا کریں. جہاں میں نے مثال دی ایک بچہ گر رہا ہے، وہیں ایک پہچان کا آدمی گر رہا ہے، تو دونوں میں سے جو ہے میں کس کو بچاؤں گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ، ہم اس معاملے میں مثالیں ہوتی بات کو سمجھانے کے لیے. اگر بات اس مثالوں سمجھ میں آ گئی تو مثالوں کی اہمیت ختم ہو جاتی اسی جگہ. تو بس میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دی تھی، ورنہ ہم مثالوں پہ بحث کریں تو پھر بہت سی مثالیں آتی کہ ایک پہچان کے بدلے اب امی بھی ہے، پہچان والا بھی ہے، بچہ بھی ہے، اب کس کو بچائیں گے؟ تو پھر مثالیں بس سمجھنے کے لیے تھی کہ یہ ایک مثال ہے، اس سے بات. بہرحال اب ہم جائیں گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر کہ دونوں میں سے پہلے کیا کریں. اب جب مسئلہ ایسا آ گیا کیا کرے، تو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت پہ جائیں گے. آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی یا پہلے مسلمانوں کی اصلاح کی؟ آپ کہیں گے رسول اللہ تو کافروں میں آئے تھے پورے، تو ظاہر سی اسلام کی دعوت دی، اصلاح کا معاملہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ گئے. مدینے میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو مدنی معاشرہ مسلمان تھا پورا، تقریباً لوگ مسلمان تھے. کیا اس کے بعد رسول اللہ نے پھر ان پر کام کیا؟ تو آپ کہیں گے مدنی معاشرے میں تو سب لوگ نیک تھے. ایسی بات نہیں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن کسی نوجوان کو امامت کے لیے کھڑے کر دوں اور کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے اور ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے مسلمان تھے جمعہ کی نماز باجماعت گھر میں، مسجد میں نہیں گھر میں پڑھتے. رسول نے کہا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر جلا دوں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کا دعوتی مشن ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ جاری ہے. رسول اللہ کے چچا ایمان نہیں لا رہے لیکن آپ دعوتی مشن نہیں روک رہے، جاری ہے. ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار ایمان نہیں لا رہے، آپ دعوتی مشن جاری رکھ رہے ہیں. جہاں مسلمانوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں وہیں دعوتی مشن بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری اور ساری ہے. اور رسول اللہ کی آخر زندگی بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں مدنی معاشرہ مکمل مسلمان تھا، ایک مکمل اسلامک سٹیٹ تھا وہ، تب بھی رسول اللہ کے خطوط جاری ہے، تب بھی رسول اللہ کے معاملات جاری ہے، تب بھی رسول اللہ کی دعوت جاری ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے ہم کو دعوت اسلام اور اصلاح دونوں ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی 100% پرفیکٹ اسلامک معاشرہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن یہ چیز. اچھا میں آپ لوگ بولتے ہیں نہیں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے پھر دعوت دیں گے. آئیے، پکا مسلمان سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی ادنا آدمی سے جا کے پوچھیں کیا تم اچھے مسلمان ہو؟ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ بس میری توبہ قبول کرے تو برابر. اس سے بڑے کوئی عالم کے پاس جائیے، کیا آپ پکے مسلمان بنیں گے؟ نہیں میں تو اور خطا کار ہوں، وہ جاہل مجھ سے اچھا ہے، میں تو علم رکھ کے نہیں کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ دنیا کے سب سے بڑے علامہ کو پکڑیے اور بولیے کیا آپ پکے مسلمان ہو گئے؟ نہیں بھائی میرے لیے تو آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. اندازہ لگائیے جتنے آپ جس کو جتنا بڑا عالم، کسی کو آپ نے کہتے سنا میں تو بہت بڑا اللہ ہوں میری تو جنت پکی، آپ اپنا دیکھیے کیا معاملہ ہے. جتنا بڑا عالم اتنا عاجز، اتنا انکسار، اتنا کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں. تو یہ پکے 100% مسلمان کب ملیں گے ہم کو؟ ایک مل اگر کوئی کہے میں 100% پکا مسلمان ہوں، وہ شیطان ہے. پھر یاد رکھیے وہ شیطان ہے. پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں مرنے تک اسلام پر چلنے کی، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم پکے مسلمان. تو یہ 100% پرفیکٹ اسٹیٹ کبھی نہیں ملنے والا. آپ جو حالات ہے اس کے اندر ہی کرنا ہے. آئیے قرآن سے ایک اور واقعہ سنیے. اللہ رب العزت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیے، بلکہ اس سے پہلے نبیوں کے واقعات کی اہمیت جان لیجیے. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے اولئک الذین ھدی اللہ، وہ ہدایت پر تھے، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی پیروی کرو، اقتداء کرو، پیچھے چلو. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے کہ پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے، ان کی ہدایت کی پیروی کرو. تو یہ ہمارے لیے بھی یہ انبیاءوں کے واقعات نمونہ ہے، یہ اسٹوریز نہیں ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک بچہ پیدا ہو رہا ندی میں چھوڑ دے رہے، وہاں چل جا رہا، جو قتل کرنا چاہ رہا اسی گھر میں پل رہا بڑھ رہا، یہ ہو رہا فلاں ہو رہا، پھر وہی اس کی حکومت کو ڈبا دے رہا. یہ سننے کے لیے نہیں، یہ عبرتیں ہیں، اس میں سبق ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم زندگی میں اپنے نمونہ بنائیں. یہ واقعات بہت زبردست ہے، یاد رکھیے آپ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ ان واقعات پہ غور کریں تو عجیب عجیب نکات ان واقعات سے نکلتے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو نبوت دی تو ان کو سب سے پہلے کہاں بھیجا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ باغی ہو چکا ہے. تو کہا یہ میرے سے نہیں ہوگا اللہ. فرعون کسی کو وہ پورا معاملہ قتل کا معاملہ کیس تھا ان پر ایک، تو کہا وہ تو میرے سے فلاں خطا ہوئی. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ خوف مت کھاؤ تم جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میرے بھائی ہارون کو نبی بنا. یہ پوری دعائیں کی، اللہ نے دعائیں قبول کی. اس کے بعد کہا اذهبا الی فرعون انه طغى، اب تم دونوں جاؤ. بس دو نبی ہو گئے تھے. پہلے موسیٰ اکیلے تھے علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی کو بڑے نبی بنا دیا. کہا اذهبا الی فرعون انه طغى، اب تم دونوں جاؤ فرعون کو دعوت دو. جبکہ بنی اسرائیل کی کیا کیفیت ہے؟ جب رسول اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو دعوت کا حکم ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی کیفیت یہ ہے کہ شرک اور بدعت میں ملوث
ملوث ہے، حتیٰ کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ کر بھی جب نکلے سینا میں گئے تو بت کی جو ہے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. یہ تو ان کی کنڈیشن تھی ذہنی کہ شرک میں ملوث ہے. اس کے باوجود نبی اللہ نے کیا حکم دیا پہلے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو جا کے دعوت دو، وہ باغی ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر گئے سینا پہ، جب اللہ نے بلایا تو اپنے بھائی سے کہا اے ہارون میرے جانے تک اس قوم کی اصلاح کرنا، اس قوم کی اصلاح کرنا، میں جا رہا ہوں توریت لینے کے لیے. تو یہاں دیکھیے آپ اس کنڈیشن اس قوم کی کتنا بگاڑ تھا، لیکن پھر بھی دعوت پہلے دی، اول دی. اور یہ تو یہ دونوں کام ایک ساتھ پیرالل چلیں گے. ہاں کوئی اگر ٹیم کی شکل میں کرتا ہے، آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد کام کر رہی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں؟ بہت قلیل تعداد ہے. مسلمانوں غیر مسلموں کی تعداد اگر 120 کروڑ مسلمان ہیں تو 600 کروڑ کی آبادی ہے دنیا کی، 480 کروڑ لوگ غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کے 120 کروڑ کے لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان 480 کے لیے کیا کریں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم یہ چھوڑ دیں گے اور اتنے سال بعد، یا پھر ایک ڈیٹ پہلے باندھ دیجئے کہ اتنے سال میں ہم پرفیکٹ معاشرہ قائم کر لیں گے مسلمانوں کا، اتنے 100 ایئرس پلان. اس کے بعد پھر غیر مسلموں میں شروع کریں گے. تو کچھ ایک منصوبہ ہو پھر اس کے لیے. آپ کہیں گے 100 سال میں تو نسل مر گئی، پھر بگڑی نسل آ گئی کہ نہیں، پھر اس کو سدھاریں گے، پھر 100 سال میں مر گئی. تو کیا ان کا کیا اس میں خصوص جن کو دعوت پہنچانی تھی؟ تو اس سے پتہ چلا دونوں کام پیرالل چلیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے. جہاں میں اپنی اصلاح کروں گا، اپنے بھائیوں کی اصلاح کروں گا، جہاں رشتہ دار کو بچاؤں گا وہاں اس بچے کو بچانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ممکن ہے بالکل. ایک ہاتھ سے اس بچے کو دھکا دینا، دوسرے ہاتھ سے رشتہ دار کو دھکا دینا، اور پھر کوئی تیسرا ہاتھ تو پیر سے دھکا دے کے اس کو پیچھے کرنا. یہ تینوں ممکن ہے. انسان کوشش کرے اس کے لیے بس. تو یہ سب ممکن ہے. تو بہرحال یہ دونوں کام ساتھ ساتھ پیرالل ایک ساتھ ہم کو لے جانا ہے، تبھی انشاءاللہ عزیز ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ اگر کہیں یہ نہیں ایک یہ ایک وہ، ایک رسول اللہ کی مسلم کی روایت بھی سن لیجیے اور تاکہ بات اور واضح ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا ایک کشتی ہے، جہاز ہے پانی کا، جس میں کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں. نیچے والے پانی کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بار بار اوپر آتے ہیں تو وہ خود سوچتے ہیں نیچے والے کیوں بار بار اوپر جانا اور ان کو تکلیف دینا. ہم ایک کام کرتے ہیں، پانی تو یہیں سے نیچے سے لے رہے ہیں نا، اوپر والے زمین لے، ہم اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں اور پانی لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ اوپر والوں کو رسول اللہ فرماتے خبر مل گئی کہ نیچے سوراخ ہو رہا ہے، وہ بول رہے ان کا معاملہ، ہم کو کیا کرنا، کرنے دو ان کو. تو کیا وہ جب کشتی ڈوبیں گی تو صرف نیچے والے ڈوبیں گے کیا؟ ایک معاشرے میں لوگ شرک اور بدعت اور گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور خلیل مسلمان ان کے اندر خاموش ہے. جب اس قوم پہ عذاب آئیں گا تو کیا مسلمان مستثنا بچیں گے اس عذاب سے؟ دونوں ڈوبنے والے اس. تو کشتی جب ڈوبیں گے دونوں، ایک حصہ نہیں ڈوبیں گا تم نے گناہ کیا تم ڈوب جاؤ اوپر والا بچ جائیں گے، نہیں، دونوں ڈوب جائیں گے. تو میرے پڑوسی گھر والے کی گھر کی آگ میرے گھر کی آگ ہے، عقلمند انسان یہی کہتا ہے. اس لیے کہ اسی گھر کی آگ اب میرے گھر پہ لگیں گی تو کم از کم کچھ نہ صحیح تو اپنے گھر کو بچانے اسی گھر کی آگ بجائیے، کچھ نہ صحیح تو اس کے گھر کی آگ اپنے گھر کو بچانے کو بجائیے. کہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ رہیں گے تو برائیاں ہمارے گھر میں خود آئیں گی. تو لہٰذا اپنے بچوں کو بچانے ان کی اسلام کریں یا ان کو جو ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں. تو بہرحال یہ دونوں کام ایک ساتھ مل کر ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے. صحیح اسلام کا تصور لوگوں میں دینا، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، بلکہ تمام عالم کے اندر اس کو ہم کو پہنچا. بہرحال بھائی نے سوال کیا کیا انٹرنیٹ کے تھرو ہم وہ کر سکتے ہیں؟ پھر انٹرنیٹ پہ جو کمیونٹیز چلتی ہیں، چاہے پھر اورکٹ ہو یا فیس بک، اس طرح سے نام بھی لیا انہوں نے، کچھ کمیونٹیز ہوتے ہیں، کیا ان میں جا کر دعوت اسلام کر سکتے ہیں؟ اور کچھ اوتھینٹک ویب سائٹ کے بارے میں بتائیے. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، چونکہ آج کے دور میں جدید یہی ایک ذریعہ بھی ہے زبردست. اور آج کے بعد یاد رکھیے یہی ایک بہت بڑا ذریعہ بننے والا پورے کمیونیکیشن کا. ہمارے پورے کمیونیکیشن اب اسی کے تھرو ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو میڈیا کو بالکل یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر آپ گروپس اگر کچھ ہو یقیناً ان میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ان تک بھی اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اسلام کی حدوں میں رہ کر. لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے نقصان بہت زیادہ بنسبت فائدوں کے امت کو، تو اس کے نقصانات کو چھوڑتے ہوئے صحیح چیز کو لے کر بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں. چند ویب سائٹس اگر آپ کو چاہیے تو میں بہرحال ایک کا نام دوں گا، اس میں کافی سارا آپ کو ڈیٹا ملے گا. islamworld.net islamworld.net نیٹ پر جائیے انشاءاللہ عزیز. بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، اور بہت سارا ڈیٹا آپ کو الگ الگ مسائل، فقہ یا ترجمہ قرآن کے، دعوت، اصلاح سب پہ ملیں گا. انشاءاللہ اس کو وزٹ کیجیے. اسی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.